Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am Dr. Muhammad Asif Munir, Director Training, Punjab Higher Education Commission. On behalf of Punjab Higher Education Commission and Center for Peace and Secular Studies, I welcome all of you to this inaugural ceremony of the two-day Vice Chancellors Conference on Civic Education being jointly organized by Punjab Higher Education Commission and Center for Peace and Secular Studies. We are really thankful to our Honourable Minister for Law and Parliamentary Affairs, Government of Punjab, Mr. Kanwar Muhammad Dilshad, for sparing valuable time to grace the occasion, sir. I am also thankful to the Chairperson, Punjab Higher Education Commission, Professor Dr. Shahid Munir, and Founder, Center for Peace and Secular Studies, Ms. Saida Deep, for providing us this wonderful opportunity to arrange this very important conference for heads of the higher education institutions in Punjab. We now formally start the session with the recitation from the Holy Quran. I request Qari Khalid Mehboob to please come on the dais and recite few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. صدق الله خالقنا العظيم. Jazakallah. Ladies and gentlemen, please rise for national anthem.
am honored to invite Ms. Saida Deep, founder for Center for Peace and Secular Studies, for her introductory speech. ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੋਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਮਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਔਰ ਕਮਿਟਡ ਟੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਅੱਛੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਭੈੜੀ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਇੱਥੇ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੈਲਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਤੇ ਫਰੋਮ ਦ ਬੋਟਮ ਆਫ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you very much, madam. Now I take this opportunity to invite worthy Chairperson, Punjab Higher Education Commission, Professor Dr. Shahid Munir, for his welcome address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Honorable Kanwar Muhammad Dilshad Sahab, Minister for Law and Parliamentary Affairs, the chief guest of today's event. Honorable Saida Deep Sahiba, Center for Peace and Secular Studies, very worthy colleagues, Vice Chancellors of the various universities from Punjab, almost 30 Vice Chancellors. Assalamu alaikum. Today I stand before you to address the crucial role that higher education institutions and regulators play in supporting civic education initiatives. Promoting a culture of peace and non-violence through civic education is one of UNESCO's core missions. Higher education institutions are not merely the places of teaching and listening. They are spaces where ideas are nurtured, where minds are shaped, and where future leaders are forged. These institutions have the power to create a culture of dialogue, understanding, and respect. They can foster an environment where students and faculty from diverse backgrounds engage in open conversations, changing one another's perspectives while seeking common grounds. To achieve this, higher education institutions must embrace the task of curriculum development. Curricula should be inclusive and reflective of the cultures and identities that exist within our society. By integrating peace, tolerance, and inclusivity themes across various disciplines, institutions can equip students with the tools to navigate complex issues and contribute positively to their communities. But it doesn't stop there. Higher education institutions
must also provide robust student support services. They must ensure that all students, regardless of their backgrounds, feel included and supported throughout their academic journey by offering counseling services, mentoring programs, and student societies that promote peace and inclusivity. Institutions can create a sense of belonging for every student. Intercultural dialogue for peace and inclusion is very important. Currently, 1.5 billion people live in the countries with low intercultural dialogue or states with a lower capacity to initiate and achieve effective dialogue, where global challenges such as poverty, terrorism, and forced displacement are widespread. Ladies and gentlemen, the world is at a crossroads. At a time where global challenges like climate change, conflicts and wars, and economic uncertainty demand cooperative solutions. We are also seeing record levels of xenophobia, Islamophobia, racism, and diverse political discourses tearing societies apart. Digital transformations with the power to bring us closer together are instead pushing us further apart. Trust in institutions, in others, is falling as communities face increasing inequalities. People of different schools of thoughts are fighting each other all over the country, and hundreds of incidents of intolerance and violence are witnessed daily on streets. These kind of actions are the biggest obstacle in our economic, social, moral, and developmental paths. For peace and order and peaceful life in the society, the culture of patience and tolerance has to be promoted, while political, social, religious, and intellectual leaders should teach people good morals and patience, while teachers should teach morals to the students and make them believe that the society cannot afford any kind of mischief and riots. I firmly believe that the journey of improvement begins at home. Parents have the power to shape various aspects of their children's personalities. After that, schools and other institutions come into play. It is not enough to just set a curriculum. We must also provide the necessary training to teach it effectively. We need to enhance our human resources. We need to develop our own people. Developed countries have think tanks that provide the government with various recommendations. We also need a moral think tank in our country, consisting of sociologists, doctors, scholars, and other experts. Policies should be formulated based on their recommendations to establish a balanced society. We need to work as role models to create a society that values justice, where people have equal political, social, and economic opportunities. Ladies and gentlemen, tolerance means having respect for differences and accepting others despite variations in factors such as race, ethnicity, religion, sect, socioeconomic status, education, and other aspects that may differentiate people. It emphasizes the importance of not causing harm to or distress to others due to these differences. There is a need to address structural problems such as the need to enrich the curriculum by incorporating content related to the peace, tolerance, volunteerism, and civic education. There is a need for the establishment of student service centers and psychological counseling centers in our universities, continuous faculty training, professionalism, depoliticization in our campuses. We should work for the promotion of book reading culture through organizing literary activities, book festivals, organizing intra-university festivals or competitions, undertaking community outreach programs through university magazines, newsletters, and campus radio, conducting a survey on students to assess their perceptions related to peace and tolerance.
There is a need for effective implementation of National Action Plan at all levels and neutral and unbiased role of Vice Chancellors and administration is very much essential in our universities. We should promote sports culture at our campuses as well. Civic education of 21st century should be a comprehensive and holistic participatory process that includes teaching and learning for and about human rights, non-violence, social and economic justice, gender inequality, environmental sustainability, disarmament, international law, human security, traditional peace practices. Therefore, the need for civic education to understand different religions, cultures, ethnicities, and then engage in dialogue with other cultures, people, and religions is even more urgent than in the past. If peaceful coexistence and dialogue are to prevail over confrontations and conflicts. Today, all concerned humans, Jewish, Christians, Muslims, Hindu, Buddhist, and humanists have a responsibility to create a common future for us and our urban generations. Therefore, civic education and dialogue for a common future is an imperative for all concerned and sensible souls. Dear Vice Chancellors, the purpose to organize this 2 days conference is to sensitize you to make situation better at your campuses all over the Punjab. I am very much sure that this conference will provide you an opportunity to formulate the groups, to share the experiences and the strategies for intercultural dialogues and liberties, personal liberties, student liberties, a culture of debate, discourse at the campuses, in the cafeterias, in the classrooms, and in the lawns of your universities. So I welcome you all, and I'm very much thankful to you that you traveled all the way to the Lahore to participate in this conference. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I take privilege to invite Honorable Minister for Law and Parliamentary Affairs, Government of the Punjab, Mr. Kanwar Muhammad Dilshad, to please come on the rostrum and address to the participants. Bismillahirrahmanirrahim. Janab Dr. Shahid Munir Sahab, Chairman Punjab Higher Education, Mohtarma Saida Sahiba, Khwateen o Hazrat, Muazzaz Vice Chancellor Sahab, Muazzaz Namandagan. आज मुझे वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस के हवाले से जिस अंदाज से मुझे आपने इनवाइट किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। पाकिस्तान के पूरे यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर यहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में मैं चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मेरे हैं तो तिफले मकतब की तरह ही, लेकिन बहरहाल मैं चंद अपनी गुजारिशात, अपने तजुर्बात की बिना पर मैं चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहली बात, मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ मौजूद है सईदा साहिबा, जो बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे कि सेकुलरिज्म के बारे में उन्होंने बातें शुरू ने की है और बड़ी हैरानगी, बड़ी खुशी की बात है कि सेकुलरिज्म स्टडीज़ का एक सेंटर उन्होंने काम किया हुआ है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मैंने भी इसके बारे में बड़ी स्टडी की थी और इसके बाद में ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन गया सेकुलरिज्म, सेकुलरिस्ट। ये बहुत बड़ा एक अजीब व गरीब इसकी कहानियाँ पेश करूँ। लेकिन मैं डॉक्टर साहिबा से, सईदा साहिबा से गुजारिश करूँगा कि 1982 में डॉक्टर इसरार अहमद साहब, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत 1982 में रोज़नामा जंग का संडे एडिशन में 4 किस्तें छपी उनकी, और उन्होंने जो सेकुलरिज्म के बारे में, सेकुलर के बारे में जो बात कही, वो आपके लिए बड़ी मिशल राह साबित होगी। उन्होंने ये साबित किया ये लादीनियत नहीं है, आप इसकी टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल ना करें, हकीकत क्या है, इसकी असल रूह क्या है, वो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से 11 अगस्त 1947 क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो आइन साज़ असम्बली में जो ख़िताब किया था और जिसके बारे में मुख्तलिफ़ हलकों में मुख्तलिफ़ बातें जो है वो आनी शुरू हो गई थी। इसी तरह से वो बड़ी अहम डॉक्यूमेंट्स है। इसी तरह मैं गुजारिश करूँगा कि आखिर में मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अहम कोटेशन पेश करूँगा
کہ جو شاید آپ نے کبھی اسٹڈی نہیں کیا، اور میرے پاس سارے اس کے ڈاکومنٹ موجود ہیں۔ تو اب میں تھوڑا سا ذرا انفارمل سے بات کر لیتا ہوں کہ آج مجھے وائس چانسلر کانفرنس آف سوک ایجوکیشن کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے اور آپ جیسے دانشوروں سے مخاطب ہونے پر دلی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد منیر کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس 2 روزہ اہم کانفرنس کو ترتیب دیا۔ معزز معاونین موجود ہیں، اور اس کے بعد سینٹر فار پیس اینڈ سیکولر اسٹڈیز کو بھی ان کی گراں خدمات کو میں اعتراف کرتا ہوں، اور آج مجھے پہلی دفعہ ان کو سننے کا اتفاق ہوا۔ تو جتنے بھی آپ کے موضوعین آئے ہیں ان کو تمام کو جو یہاں تشریف لائے ہیں، تو میں ان سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ خواتین و حضرات، شہری تعلیم خوش نما اور فروغ پائی ہوئی جمہوریت کی اساس ہے، یعنی آپ کی تعلیم جتنی بھی ہے یہ ایک جمہوریت کی اساس ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو ذمہ داری اور مصروف شہری بننے کے لیے ضروری علم اور اقتدار سے راستہ کرتی ہے، یعنی جب آپ کا علم ہوگا تو آپ اقتدار کے قریب پہنچ سکتے ہیں اور اقتدار کی راہداری میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہماری یونیورسٹیز کو، جو تمام مسائل کے حوالے سے جو ہے آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے میں نے جرنلزم کیا، اور اس کے بعد میں نے یونیورسٹی لا کالج سے لا بھی کیا تھا، تو مجھے پنجاب یونیورسٹی کا جو پرانا کیمپس ہے اور نیو کیمپس ہے اس سے میری خاص دلی وابستگی ہے، اور آج بھی مجھے بہت سے جو یہاں تشریف لائے ہیں وائس چانسلر، ان سے میرے ذاتی مراسم ہیں۔ اسی حوالے سے میں گزارش کروں کہ یہ کانفرنس شہری تعلیم کے فروغ کے لیے ہمارے تعلیمی اداروں کی مضبوط کمٹمنٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ باہمی خیالات کے تبادلوں اور ایک دوسرے کے مہارتوں سے فائدہ اٹھانے اور اجتماعی طور پر اپنے مستقبل کا تصور کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے، یعنی یونیورسٹی سے ہی آپ کے آئندہ کی جو ہوتی ہے کا صحیح تعلیمی درسگاہ ہے، جو آپ نے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کو استحکام اور پاکستان کو بہترین قیادت دینی ہے۔ یہ تو یونیورسٹیز کا ہے سب سے بڑا اہم فریضہ۔ ہم نے بھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، ہمارے زمانے میں یونیورسٹی کا تصور ہی کچھ اور ہوتا تھا، لیکن اب ظاہر ہے حالات بدل گئے، ٹیکنالوجی آ گئی آگے۔ میں اس کے بعد ہماری سب سے بڑی اہم بات جو ہے کہ یونیورسٹی کا جو ہے ہمارا بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، اور اس کی سب سے بڑی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ تو چند باتیں ہماری رسمی ہو جائے گی، لیکن چلے میں آپ سے کھل کے بات کر لیتا ہوں۔ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد 18ویں امینڈمنٹ میں آپ کو تمام صوبوں کو یہ ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کو حوالے کیا گیا تھا، اور جو ہمارا آئین کا تھا، جو شیڈول تھا آئین کا، اس میں کنکرنٹ لسٹ سے نکال کے ان کو پہلے وفاق میں تھا کنکرنٹ لسٹ میں، تو ان کو پھر صوبائی میں کر دیا گیا تھا۔ اس پر صوبائی میں ہوا کہ اب فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن، اور جن کو پہلے اس کا نام تھا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، تو بعد میں ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب نے اس کا جو پرویز مشرف کے زمانے میں وہ چیئرمین بنے، تو غالباً انہوں نے اس کا نام بدل کے ہائر ایجوکیشن کمیشن رکھا۔ ٹھیک ہے، خوبصورت اچھا ایک انٹرنیشنل نام آ گیا۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا محدود تھا سبجیکٹ۔ اب اسی طرح آپ آگے چلیں کہ سب سے بڑی اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کی یونیورسٹیوں کے بارے میں بہترین جو قیادت آ رہی ہے وہ بڑا ایک خوش آئند قدم ہے، اور ساتھ ساتھ میں چونکہ تمام تھاٹ پرووکنگ ریسرچ اورینٹیڈ بات تو کر گئے ڈاکٹر شاہد صاحب، تو اس لحاظ سے میں مزید اس کو بارے میں مزید آپ کا وقت لگانا نہیں چاہتا، لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے زمانے کی بات میں کہہ دیتا ہوں، جو اس کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے ڈاکٹر شاہد صاحب سے کہ وہ جو حوالہ دوں گا تو وہ وہاں سے حاصل کر لیں۔ 28 نومبر 1947 پاکستان کے پہلے مرکزی وزیر تعلیم فضل الرحمان، انہوں نے کراچی میں ایک بہت بڑی قائد اعظم کے فرمان کے مطابق ایک ایجوکیشن پالیسی پر کانفرنس کی، اور وہ کانفرنس کا ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ جو انہوں نے قائد اعظم نے خود تو تشریف نہیں لائے تھے، بیمار تھے یا مصروفیت تھی، لیکن اپنا جو میسیج دیا انہوں نے اس ایجوکیشن کانفرنس میں وہ پاکستان کی بنیاد تھی، اساس تھی، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ تعلیمی معیار اور تعلیمی سبجیکٹ، تعلیمی نصاب وہ وہیں سے تیار کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں اتنی بڑی کانفرنس قائد اعظم کے فرمان کے مطابق وہ کانفرنس ہوئی، اور انہوں نے اپنی تعلیمی دی، اور جو فضل الرحمان صاحب تھے ان کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا، اور ان کے پاس وزارت داخلہ بھی تھی،
اور وزارت تعلیم بھی تھی. تو ان کا جو ایک تھاٹ پرووکنگ ریسرچ اورینٹڈ پیپر میں نے پڑھا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے 28 نومبر 1947 کو جو روڈ میپ دیا ہے ایجوکیشن کا وہ انتہائی قابل تقلید اور آپ کے لیے مشل راہ ہے. تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر شاہد صاحب سے کہ وہ حاصل کر لیں. اگر انہیں کوئی دقت پیش آئے تو مجھے بتا دیں, میں پیش کر دوں گا, میرے پاس موجود ہے. اچھا, وہ بھی ایک بات, وہ میں جیسے میں نے آپ سے بات کرنی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اہم بات ہے جس میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی ابھی حال ہی میں جو پارلیمنٹ نے چند گھنٹوں میں کافی یونیورسٹیوں کو بل پاس کیے, ان کو چارٹر دیا. اس وقت بھی یہاں بھی ٹھیک ہے, چارٹر دینے میں کوئی حرج نہیں, اچھا ہے, جتنے تعلیمی ادارے بنیں گے, یونیورسٹیاں بنیں گی, اسٹوڈنٹ جائیں گے, گھروں کے نزدیک یونیورسٹی ہو جائے گی تو ان کو تعلیمی طور پر سہولتیں پیدا ہو جائیں گی. لیکن اس کا جو چارٹر کو لیٹر اور اسپرٹ پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری ہے. وہ ہائر ایجوکیشن کی ہوگی کہ صحیح چارٹر دیکھیں کہ صحیح یونیورسٹی بن گئی ہیں کہ کسی انہوں نے گلی محلے میں تو نہیں کھڑی کر دی کوئی, جیسے کہ ہوتی ہے عام طور پر اپنے کاروبار کمانے کے لیے. اور ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ جو انہوں نے جو اپنے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بڑی اہم ذمہ داری ہو جائے کہ وہ شخصیات دیکھیں, ان کا تعلیمی ریکارڈ دیکھیں کہ واقعہ وہ اس اہل ہیں کہ یونیورسٹی بنا سکیں. اب دیکھ رہے ہیں ہمارے دوست لاہور یونیورسٹی کے بیٹھے ہیں, تو اویس صاحب کا تو بہت وائس چانسلر بھی ہیں, لیکن جو روف صاحب تھے ان کو اس لیے تجربہ تھا جو انہوں نے لاہور یونیورسٹی بنائی کہ وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے رجسٹرار رہے 15-20 سال, انہیں تجربہ تھا کہ یونیورسٹی کیسے بنتی ہے. تو اسی طرح اسلام آباد میں بھی بنی ہوئی ہے. لیکن یہاں آپ نے جو بھی یونیورسٹی بنے آپ اس کا ریکارڈ تو چیک کریں کہ جو جس صاحب کے پاس سرٹیفکیٹ لے کے آیا, وہ چارٹر لے کے آیا, اس کی کیا قابلیت ہے. ٹھیک ہے, یونیورسٹی بننی چاہیے. اور دوسرا سب سے بڑی اہم بات جو میں گزارش کروں گا اسی حوالے سے کہ گراؤنڈ ریئلٹی ہو, تربیت ہو, وسائل پیدا ہوں, ان کے پاس سرمایہ کاری بھی ہو تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ چند مہینوں کے بعد دربدر نہ ہوں. اور ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں, سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز کے خلاف جو ایک انٹرنیشنل حکمت عملی کے تحت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے کہ آ رہا ہے بھاولپور یونیورسٹی کا آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے. یہ سارا ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے تاکہ ہماری طالبات کو, ہماری بچیوں کو یونیورسٹیوں میں جانے سے منع کیا جائے. خود ہماری فیملی میں یہ واقعہ پیش آ گیا, انہوں نے شدید اختلافات ہو گئے کہ نہیں جی ہم نے بچی کو کالج نہیں بھیجنا کو ایجوکیشن میں, وہ بھاولپور یونیورسٹی کا حوالہ دے رہے ہیں. یہ ابھی چند روز پہلے ہماری فیملی میں واقعہ پیش ہے. پھر بڑی مشکل سے اپنے کو سمجھایا کہ یہ تو ایسے ہی پروپیگنڈے چلتے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ اس کے بعد آپ یقین جانیں یہ کتنی بڑی مخصوص حکمت عملی کے تحت پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں یونیورسٹی کے خلاف. مجھے اقوام متحدہ سے میسیج آئے, ذرا ہمارا ایک انٹرنیشنل ایک طریقہ کار ہے اور ہمارے وہ جانتے ہیں اقوام متحدہ کے, میں نے وہاں لیکچر بھی دیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری انہوں نے, میں نے ان کو بھی سمجھایا کہ یہ سارا ایک اسٹریٹجی ہے, ایک میڈیا کی وار ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایسے چھوٹے موٹے واقعی یونیورسٹی میں ہوتے رہتے ہیں. لیکن ایک تو یہ بڑی بات. تیسری سب سے بڑی آپ یہ کریں کہ جو فیکلٹی میں جو تقرریاں کریں تو وہ بھی ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی سفارشات کو مد نظر رکھیں, اور ساتھ ساتھ ان کو کسی تھرڈ پارٹی سے بھی اس کا جو ہے وہ بھی چیک کروا لیں تاکہ صحیح قیادت جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوں, اور وہی ہمارے آئندہ ہمارے معمار بنیں گے, اور انہوں نے ہی پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. قائد اعظم کا بھی حوالہ دے دیا. اور مجھے اچانک جب سیدہ صاحبہ کی تقریر میں سن رہا تھا تو مجھے اچانک یاد آ گیا ڈاکٹر اسرار کی, وہ بڑی اہم ڈاکومنٹ ہے جو سیکولر پہ بڑا کام آ گیا. ایک اور بڑی اہم بات میں گزارش کروں اسی حوالے سے کہ ہمارا ایک ٹھیک ہے آئیڈیالوجی پاکستان ہے, ہمارا آرٹیکل 2A ہے جس میں پاکستان کی قراردادی مقاصد میں شامل ہے, اور اسی کے تحت پاکستان آگے لے کے چلنا ہوتے ہیں. لیکن اب اس کی آپ دیکھیں کہ سیکولر پہ دیکھیں کہ میری چند, جب میں الیکشن کمیشن میں فیڈرل سیکرٹری تھا تو مجھے انڈین چیف الیکشن کمیشن سے ملنے کا اتفاق ہوا. میں دہلی میں میری کانفرنس تھی, تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا ایک ایک آرٹیکل ہم نے آپ کا کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن میں آپ کا جو آرٹیکل 2A جو ہے وہ بڑا ڈھانچہ ہے آپ کے آئین کا, اور آپ کے پاکستان کی سالمیت کا, پاکستان کی اساس کا, کیونکہ آپ نے حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے, باقی سب ان کے نائب خلیفہ ہیں, اس کی باقی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو سیکولر اسٹیٹ ہے, ہماری انڈین سیکولر اسٹیٹ ہے, اگر کوئی سیاسی پارٹی انڈین سیکولر اسٹیٹ پر حملہ کرے
या उसके ख़िलाफ़ बात करे तो हम उस पार्टी को ख़िलाफ़ कानून करार दे देते हैं। ये हमारे इख्तियारात में शामिल है। नहीं, यानी वो अपने उस सेकुलर को बचाने के लिए वो कितना किया, लेकिन हमारे यहाँ उस सेकुलर की डेफिनेशन ही कुछ अजीब तरह की आ गई। लादीनियत नहीं है, इसके पसे पर्दा एक बहुत बड़ा वसी तनाज़र है, जो हमारी बहुत बड़ा वसी तनाज़र है। उसमें कोई ऐसी कोई लादीनियत नहीं है, इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है ये। लेकिन बहरहाल इसकी डेफिनेशन के लिए आप बड़ा काम करना पड़ेगा सईदा साहिबा को, तो मैं इनको सारा डॉक्यूमेंट दे देता हूँ। तो ये है जनाब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और आपके ख्यालात सुने। और डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब की तकरीर के बाद और सईदा साहिबा की बात के बाद में मज़ीद फर्दर कहने की गुंजाइश नहीं थी। तो बहरहाल मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बुलाया, इन्वाइट किया और आपने इज़्ज़त दी, तो मैं आपका हमेशा आपका मशकूर रहूँगा। थैंक यू वेरी मच जनाब। My request is to Professor Dr. Rukhsana Kausar, the former Vice Chancellor, Government College, Women University, Sialkot, to please come on the stage. Professor Dr. Mehboob Hussain, he is Professor of History at the University of the Punjab. Dr. Yaqoob Khan Bangash, he is requested to please come on the stage. He is Associate Professor of History at Information Technology University, Lahore. Now I request the moderator of the session, Ms. Shagufta Shaeen, to please proceed to rostrum and start the session. Assalamu alaikum and good morning, esteemed guests, especially I should say Vice Chancellors. Like seeing so many stars under one roof, it's really amazing, an honor for me. Sir told me, I'm Ms. Shagufta Shaeen and I'm going to moderate this first session, and this is the first day of this Vice Chancellors Conference on Civic Education, and I am the moderator, and the first panel discussions topic is Civic Education Impact on Cultivating Conscious Citizenship and Shaping Responsible Individuals. Now moving towards the guest panelist, it's my privilege to introduce our first guest, Mr. Zafar Khan. Is a civic educator, human rights advocate, and a researcher. Currently heads Ideas for Vision 2047 as the Chief Executive. He pioneered constitutional literacy campaign acquainting citizens with Pakistani Constitution. His book, Consistent Parliamentary Court, Fundamental Rights of Citizens of Pakistan, was launched by the Senate of Pakistan. He is the former Executive Director of Pakistan Institute of Parliamentary Services of the Parliament. He also briefly served as the National Commission of Human Rights with a notable tenure at the Center for Civic Education, Pakistan. He received the Human Rights Award from the President. Thank you so much, sir, for joining us. Moving towards the second panelist, Professor Dr. Rukhsana Kausar, an accomplished scholar with over 35 years of experience, is known for her contribution in education, psychology, and social progress. Currently, she is serving as the Vice Chancellor of Government College, Women University in Sialkot, with leadership role at institutions like University of Management and Technology and Lahore College for Women University. She has promoted academic excellence and holistic development. Dr. Kausar's commitment to social betterment is evident through projects like ethical guidelines for journals, counter-terrorism module for school children, and tele-psychological services for people during COVID-19. Thank you, madam, for being here. Moving on, the third panelist, Professor Dr. Mehboob Hussain, a distinguished scholar, served as a chairperson of the History and Pakistan Studies Department and University of Punjab. He is the director of Research Society of Pakistan and chairman of Hall Council there. With deep expertise in history, he is globally recognized. His work cited in World Bank report. He has authored books and articles receiving research awards and international fellowships. The Uzbekistan embassy honored him for strengthening academic ties and exploring historical connections with Pakistan. Moving quickly towards the last but not the least panelist, Dr. Yaqoob Khan Bangash. Dr. Yaqoob Khan Bangash is an experienced academician and historian of modern South Asia. He is the Associate Professor at the Department of Governance and Global Studies, ITU Punjab, and he holds degree from the University of Oxford. He has been honored with various international research grants too. Dr. Bangash is an accomplished author
and initiated Pakistan's first academic literary festival, Afkar-e-Taza Think Fest, promoting intellectual discourse by bringing together scholars, writers, and different artists and thinkers. Thank you so much once again for joining us in this session, and I hope this session is going to be very beneficial for all of us, and we are going to learn many more things from your experience. There is a famous quote, "Without civic morality, communities perish. Without personal morality, the survival of nations has no value." Mr. Zafar Khan, I'll start with you, the first question. Like, if we talk about the rights and duties, it's a human nature. We always want to talk about our rights first, and then we think to perform our duties later on. But I'm scared, unfortunately, our youth is not even really well aware with their constitutional rights. So I'll ask the question, how does civic education help individuals to develop a deeper understanding of their constitutional rights and responsibilities as citizens? Sir, please. First of all, I would like to appreciate Punjab Higher Education Commission and Center for Peace and Secular Studies for taking this very futuristic initiative. And I'm equally pleased to see a galaxy of scholars and vice chancellors who will be picking up the idea of civic education. Not only picking up, rather, I hope it will be operationalized at the campuses. Once I read that highest office an individual can hold is to be the citizen. Rest are responsibilities. So in that sense, you can say citizenship, the way it will be substantive, the way it will be meaningful, the way it will be contenting, that will translate into some kind of dynamic, vibrant, thriving society. Purely if we look at civic education from academic purposes, so it has three components. One is the knowledge part, the second is skills part, and third, they call it dispositions or the habits of heart. Knowing about your rights, knowing about the rules of the game, knowing about your constitution, knowing about your state architecture, institutional arrangement, resource distribution, name anything, is the knowledge part. Unfortunately, our Citizenship Act is based on chronology, not on substance. That when you reached Pakistan, you are citizen. This is very unfortunate and we need to amend it. It discriminates against women as well. We need to revisit that. Skills part is, वो जिस तरह कहते हैं ना कि बच्चा जब तक मुतालबा नहीं करता तो उस वक्त तक माँ भी खाना नहीं देती, और एतजाज़ साहब की नज़म थी कि रियासत होगी माँ के जैसी, तो रियासत के सामने भी मुतालबात, वो बाज़ का क्रिटिसिज्म भी है कि माँ कभी कभी सुतेली भी हो सकती है, तो ये भी कि आपको मुतालबात रखने, you have to take positions, you have to take stands, you have to demand for more resources, say for universities, say for clean drinking water, say for spreading education. तो उसके लिए जो peaceful skills हैं, not मसलन मुझसे अभी पिछले दिनों बहुत जब नौजवानों ने कहा कि जी right to protest हमारा right है, मैंने कहा इस ग्रीन बुक में कहीं right to protest नहीं लिखा हुआ, right to peaceful assembly without arms लिखा हुआ. तो हमें अगर पता हो तो हम उसकी बाउंड्रीज को उस अंदाज में पुश करें, लिहाजा इसका पढ़ना बड़ा ज़रूरी है. तो स्किल्स लिखने की भी हो, पिटीशन करने की भी हो, एडवोकेट करने की भी हो, प्लीड करने की भी हो, इंसिस्ट करने की भी हो, पोजीशन दे के उसको इंटेलेक्चुअली डिफेंड करने की भी हो, और सबसे बड़ी हैबिट ऑफ हार्ट.
इस पे एक अमेरिकी जज ने कहा था कि लिबर्टी लाइज इन द हार्ट ऑफ पीपल. इफ इट डाइज देयर, नो कॉन्स्टिट्यूशन, no rule, no law can resurrect it. If it lives there, nothing can kill that. हम क्यों करते हैं ये सिविक एजुकेशन? शहरी अपना इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ एक किताब है बेनेडिक्ट एंडरसन की कि आप अपनी कौम के हर फर्द से नहीं मिले हुए हो, लेकिन कॉमन ख्वाब होते हैं, कॉमन एस्पिरेशंस होती हैं, कॉमन ड्रीम्स होती हैं, जिसकी बुनियाद पे आप कम्युनिटीज़ ऑफ इंटरेस्ट बनाते हो और वो करते हो. तो ये मेरे जहन में तो ये चंद बातें थी. अगर अगला राउंड होगा तो मज़ीद उसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा. अब हमारे लिए इस इनिशिएटिव के साथ ये बताते हुए भी मुझे खुशी है कि आइन की गोल्डन जुबली के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने करिकुलम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसको नोटिफाई भी कर दिया है नेशनल करिकुलम काउंसिल के थ्रू. अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है, मैंने डॉक्टर महबूब साहब के साथ भी शेयर की थी कि अब एक ऑब्लिगेशन के तौर पे भी आ रहा है. जहाँ तक ड्यूटीज़ की बात है, अनफॉर्चुनेटली मेरा आइन सिर्फ 2 ड्यूटीज़ मांगता है, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉयल्टी टू द स्टेट. ये आर्टिकल 5 है. उसके अलावा माई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी जेनरस. वेगली दे या क्लैरिटी के साथ दे, वो बहुत सारे राइट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, इक्विटी इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर करता है. थैंक यू. Thank you so much, sir. Moving towards Professor Dr. Rukhsana, as she is having the background of psychology, but I believe as we are talking about the university students, so basically that's the youth, how does civic education contribute to the development of strong sense of social identity and belonging among individuals in a community? Please, ma'am. Thank you very much. Actually, there are 2 parts of this question, but before addressing it, I would like to congratulate Dr. Shahid Munir, particularly for holding this session and inviting me, but also being conferred civil award. So I think you well deserve it, Dr. And I'm very happy to talk to my colleagues. I'm currently, I'm no more GC Women University Salon Vice Chancellor, just to correct my colleague sitting there, Dr. Zafar is Vice Chancellor now. But the galaxy of my colleagues sitting in front of me is just sharing a few comments. As you said that how civic education can mold and make them more maybe responsible citizens. If I talk from psychological perspective, we talk of personality, we talk of behavior, we talk of attitudes, and how personality is developed. That is, of course, I always say that we have to indigenize psychology, because if we look at our Islamic code of conduct, which tells us it has everything about behavior and how to mold our behavior. But we need the theorists, or we need the people who can integrate a social aspect, religious aspect, as well as psychological component together. Psychological perspective says, which mainly is the pioneering one, which is psychoanalytical, it says that the personality develops basically in early 5 years. And at 5 years of age, actually is very vulnerable, where the families are the basic agents who have to inculcate all those character strengths and how to mold that individual as a whole human. What happens in families would actually be manifested in our behavior throughout our lives. After 5 years, of course, there is another school of thought which says that saying that we are only molded, our behavior is molded only at a very younger age, which means that schools have then a very soul and whole responsibility of molding those inculcating. जैसे अभी इन्होंने कहा कि दिल में अगर चीज़ बैठ जाए तो वो निकलती नहीं है, तो actually that is internalizing process that your clock within, which we call is conscientious, is clicks when you do something right or when you do something wrong. So that clock
somehow has to be fitted through our system, through our socializing agents, be it teachers, the parents, religious entities, or the society at large. But then comes the behavioristic school of thought, which says that it's not only that we are slaves of only these 5 years. Of course, every single moment we are learning from our environment. And every single moment keeps on changing and molding your personality and your character. So which means that whatever we learn through, we have to be receptive. We should not give up. 5 साल तक जो मैं था वो तो बन गया, आगे मैं छोड़ दूँ, because whatever I was, I don't have to make an effort. Yes, the individuals do keep on changing. We people sitting here, I'm sure we have exposure of all civilized. We are also civilized, but in European societies or in USA we went for studies. We have learned a lot from them. If we would have been non-receptive, seeing that we are passive, we are the one rigid, non-recipient person, we will not learn that. तो इसलिए ये एक behavioristic school of thought है जो कहता है कि बच्चा जब पैदा होता है, it's like a blank slate. We can write whatever we want. And actually one of the behaviorists gave a challenge that give me 100 children. You want them to be criminal, I will make them. You ask me to make them pious or whatever religious, I'll make them. Which means that we are writing on that slate, whatever we want to write on them. And there are experimental studies which have provided supporting evidence to that. So we all at any level have to not give up, but keep on inculcating values and character. Here I would like to mention that I am also convener of a character building consortium formulated by the Honorable Chancellor. So we are working on it, finalizing the manual of character building. But when we talk about institutions, that we basically focus on one entity, that is students. I must say that we should focus on 3, the teachers, the students as well as the staff. The teacher is not only the youth we are keep on focusing on, they are learning from the teachers, they are learning from our behaviors, and we as a teacher are being the most influential role model for the students. If you see, I remember school teachers, I still remember that school teacher, and whoever is your mentor you consider as teacher would be more influential than the family at home. They sometimes refute that the teacher taught me this, and no, what parents are saying is not much influential. So given that we should be behaving in a manner that we can act as a model, we can't keep on telling people I am a role model. If I want somebody to be in university at 8 o'clock, I myself has to be in university at 7:45 to ensure that punctuality is taken care of. And if I want people to be impartial, I myself have to be impartial. So it starts from me, and then comes the trickle-down effect. So it's very, very difficult actually. Behavior modification techniques हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें हम ज़्यादा टारगेट करते हैं उन लोगों को जिनको थोड़ी पैथोलॉजी होती है. But normal behavior also work on the similar dynamics, and that they become the habits. And when the behavior is shaped in the early childhood, then it's very, very difficult to unshape it, mold it at later stage. It takes much more effort. So I would say it's not difficult, but when we are talking about internalizing the values or characters or civic sense or civility or responsibility through curriculum, I am sorry to say it hasn't worked. We have been teaching Islamic studies since early childhood till the university level, but has it actually translated in our behavior? This is a bigger question. So I think we should think about some modalities and strategies which are workable, which are not burdening the students, which may be translated through forming societies, student societies, and through debates, through discussions, providing students a platform at the universities which is more receptive. Our culture, थोड़ा मैं sorry लंबा ले रही हूँ, हम basically a conformity focused culture. बचपन से हमें obedience सिखाई जाती है, अदब सिखाया जाता है, ऊंचा बोलना नहीं सिखाया जाता. Particularly if we talk about women, आपको compliance के ढांचे के अंदर ढाला जाता है ताकि आप कोई भी अपनी, and when you grow up you say become creative, become spontaneous, become confident. It's not human behavior is not switching on and off. It's been shaped progressively, slowly, and you become what you are. So it takes consolidated mindful effort then to undo it, and I'm sure that putting an effort
by different institutions. As I was reading the case study of Germany, they have different institutions, agencies, NGOs who reach to every strata to provide civic education. Have we done that? No, we haven't even. I always remember that traffic light. I vividly remembered I was in Germany, standing in a balcony at 1 o'clock in a hotel, and saw there is a train which is coming right at 1 o'clock. It would not come before or after 1 o'clock. There is a traffic light. Somebody is passing. Green light hai ya nahi hai, red light hai ya nahi hai. The person has to stop. No car, no policeman. Here we see policeman hai, nahi hai. Red light hai, guzar jao. Policeman nahi hai. You hit each other. So we have to internalize values. आज का youth जो है, हमने जो youth गुजारा हमने बड़ा एक बहुत आसान गुजार दिया है. They are bombarded with so much. They have huge challenges. They are confused, as you said, very much so. But who hold the responsibility of taking them? You can't command them. You can't dictate them. You can't ask them sit and stand. You have to use certain different strategies to incorporate all what we want them to be, but they should have urge to do so. They should have urge to be civil. They should have urge to be responsible. They should have, and that needs to be internalized from the very beginning. But everybody has then have to play a role. From the families, of course, बाहर जो यूथ है हमारे ही बच्चे हैं ना जो बाहर जा रहे हैं. अगर हम रोल प्ले करेंगे, आगे टीचर्स रोल प्ले करेंगे, and the things will change. But then आपने स्टेप को बहुत सेंसिटिव डॉक्टर साहब चूज़ किया है. इस पे इससे ज़्यादा ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस से लिए वाले लोग ज़्यादा बेहतर बात करेंगे. From psychological perspective, I would say that we have to put immense effort in shaping generically our behavior, immorality as the peak. And unfortunately, बहुत से high esteemed forum पे we keep on rationalizing that immoral conducts of others. That is really very, very serious issue. Why we are rationalizing other people's uncalled for acts, which are not playing good examples for, of course, our young people. So with this, I will conclude and ready the rest. Thank you. You have taken us back to our roots. Basically, civic education is not the responsibility of the universities. I would say I'm scared it might be late for us, but as Madam said, we need some interventions and special planning for that to work on it. Otherwise, we all know education starts right from the active mother and then school and then from college and later from the university. So we are still having the hope at the university level, still it's not too late if we are on the right point. Coming towards Professor Mehboob Hussain, so you're having the background of history and I would say the only thing over the decades we have faced and shared together is the element of change. Otherwise, the changes that are coming in every year, I would say, they are so much drastic and we are not even sometimes equipped to face it. And as a progressive nation, we need to take things before ahead. So my question is, please take us back into the history and tell me how the concept of civic education evolved over different historical periods and what were the driving factors behind these changes. Thank you very much. First of all, I would like to extend the words of Dr. Rukhsana. Congratulate to Higher Education Commission Punjab, its leadership, Professor Dr. Munir, Professor Asif and Madam Saida. They arranged a wonderful event for the cause of civic education in Pakistan. And I really feel honored to share the stage with Zafar. He is our mentor and the expert of civic education. And in the galaxy of the Vice Chancellors who are sitting here, it's really an honor for me. As far as the history is concerned, we can say this idea derived from the Greek ideology. वहाँ पर तमाम मेंस, तमाम मर्दों को पॉलिसी साजी में शामिल किया जाता था, फैसला साजी में शामिल किया जाता था. और जो सिटीज़न एजुकेशन है या जो सिविक एजुकेशन है, इसका एक मतलब डेमोक्रेसी एजुकेशन भी है. तो आपने हिस्ट्री का सवाल पूछा, तो इसका आगाज़ तो ग्रीक से हुआ. वहाँ पर जो वोट का ट्रेंड था वो नेगेटिव वोट का था. आपको कहा जाता था कि इस रियासत में जो सबसे नापसंदीदा शख्स है उसको आपने वोट देकर रियासत से एग्जाइल कर दिया.
آؤٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے ٹرم یوز کی جاتی تھی آسٹریکا. آسٹریکا مین ایگزائل، باہر بھیجنا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت بیلٹ نہیں تھا، اس وقت بیلٹ باکس نہیں تھا، اس وقت پیپر نہیں تھا، تو یہ کیسے کرتے تھے؟ اس مقصد کے لیے ہم نے ایک اسٹڈی کی کہ ہاؤ ٹو الیکٹ اور سلیکٹ دی پیپل دس پرپز. وہ ایک گھڑے کھودتے تھے اور اس میں جو پوٹری، ٹوٹے ہوئے برتن کی ٹھیکریاں ہوتی تھیں وہ ڈالتے تھے، اور جو جس کے گھڑے سے سب سے زیادہ ٹھیکریاں نکلتی تھی وہ سب سے ناپسندیدہ شخص ہوتا تھا. تو اس کو ریاست سے نکال دیا جاتا تھا اس مقصد کے لیے کہ سوسائٹی کے یا اس معاشرے کے دیگر لوگ خراب نہ ہوں، ان اے سینس آف سوک ایجوکیشن. تو اگر ہم بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان میں یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کی نارمس نہیں ہیں، اس طرح کی ویلیوز نہیں ہیں جن کی طرف اشارہ ڈاکٹر رخسانہ صاحبہ نے بھی کیا، تو اس کا جواب پروفیسر وسیم صاحب نے دیا ہے. وہ بھی ہمارے مینٹر ہیں، ایکسپرٹ ہیں پولیٹیکل سائنس کے، آج کل لمس میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ود دی پیسیج آف ٹائم جو سوشل سائنسز ہیں وہ ڈکلائن کی طرف گئی. جب تک آپ سماجی علوم کو اہمیت نہیں دیں گے، معاشرے میں رہنے والے، سیکھنے والے، چلنے والے، چلانے والے معاملات کو، علوم کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے، آپ کی سوسائٹی ڈکلائن کی طرف جائے گی. اور دوسری وجہ انہوں نے یہ کی ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز کی پروفائل ہے وہ اتنی کنفیوژن ہے، اس میں اتنی کنفیوژن ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ ایک الیکشن میں اس پارٹی کے ساتھ تھا، دوسری اس میں. اور دوسرا یہ ایک اموبلائزیشن ہے یوتھ کی. آپ دیکھ لیں ہسٹری میں، پاکستان کی تاریخ میں، پہلے عام انتخابات آزادی کے 23 سال بعد، ہم نے ووٹ کا حق ہی 23 سال بعد دیا. چلیں مل گیا، اس کو آپ نکال دیں، اس کا فیصلہ ہم نے مانا نہیں مانا. لیکن پاکستان بننے کے بعد جو پہلے انتخابات ہوئے 77 میں، وہ متنازع بنا دی گئی. 77 سے لے کر 2008 تک ہمارا ووٹنگ ٹرن آؤٹ لیس دین 50% رہا. 13 اور 18 میں 50 سے تھوڑا سا اوپر گیا، لیکن وہ جو فیصلہ سازی میں شامل کرنے والا کانسیپٹ تھا وہ یہاں پر اس طرح ہمیں نظر نہیں آتا. ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارا جو نصاب ہے، ہم یہاں وائس چانسلرز بیٹھے ہیں، ایجوکیشنسٹ بیٹھے ہیں، ہمارا نصاب جو ہے وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے. جو گورنمنٹس آتی رہیں، بہت سارا عرصہ، ظفر صاحب کی بڑی وہ اچھا ہے کہ جی اتنے دن ملٹری گورنمنٹ رہی، اتنے دن ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی، تو وہ اوور لیپس کرتی ہیں اور اس کی کنفیوژن کی ریفلیکشن ہمیں اپنے نصاب میں نظر آتی ہے. وہاں پر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی آمریت اچھی ہے یا جمہوریت اچھی ہے. ایک ڈکٹیٹر کی تصویر لگا کر اس کے نیچے جو ڈسکرپشن ہے اس کو آپ پڑھ لیں، اور جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں ان کے نیچے جو ڈسکرپشنز آپ اس کو پڑھ لیں. کوانٹیٹیولی آپ انالیسس کر لیں کہ کس کے بارے میں کتنا لکھا گیا ہے، تو اس کی ریفلیکشن بھی پھر سوسائٹی میں ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر اس نصاب سازی کے عمل میں جو اسٹیک ہولڈرز کو بالکل شامل نہیں کیا جاتا. ایک لکھا لکھایا ایک پالیسیز آ جاتی ہے. آپ ابھی ہمارے پہلے سیشن ہے، انوگرل سیشن میں قمر صاحب بات کر رہے تھے اس پہلی کانفرنس کا جس کا کراچی میں فضل الرحمان صاحب کی اس میں کنوینرشپ میں ہوئی. اس وقت سے لے کر اب آپ آگے آن ورڈ دیکھ لیں کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ ٹیچر ہے، ڈرائیور ہے اس سسٹم کا. اس نے پرفارم کرنا ہے جا کر کلاس روم میں، لیکن اس کو اس سارے پالیسی سازی کے عمل میں شامل نہیں کیا جاتا. چاہے وہ HEC، یہ بڑا اچھا اقدام ہے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کہ وہ یہ ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کو شامل کر کے یہاں پر بات کر کے ایک مکالمہ جنریٹ کر کے سوک ایجوکیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں. یوزلی ہماری پالیسیز، ہسٹری کا طالب علم ہو، آپ پیچھے ساری پالیسیز اٹھا کر دیکھ لیں، بنگش ہسٹری کا طالب علم بیٹھا ہے یہاں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیں شامل ہی نہیں کیا جاتا. وہ ہم تو لکھ کر ایز اے ٹیچر ریپرزینٹیو لکھ کر تھک گئے ہیں اپنی وزارت تعلیم کو، اپنے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو، اپنے گورنمنٹ کو. ہمارے جو لاسٹ پرائم ایجوکیشن منسٹر تھے شفقت محمود صاحب، اس حلقے سے الیکٹ ہوئے تھے جس میں پنجاب یونیورسٹی واقع. تو میں نے کہا آپ اپنے حلقے میں آ جائیں، پنجاب یونیورسٹی کے ٹیچرس کو ملنے ایز اے ایجوکیشن منسٹر لیٹر لکھا، لیکن نہیں ہے. پالیسی سازی بناتے وقت یہ لوگ ہمیں شامل نہیں کرتے، جس کا پھر ریفلیکشن ہمیں سوسائٹی میں نظر آتا ہے. جو سر نے بات کی اس آئین کے حوالے سے، ہماری جو لٹریسی ہے بہت کم ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جن کو پتہ ہے اس آئین میں کیا لکھا ہے، مثلا ہم ایز اے ٹیچر ایسوسیشن پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان اے سینس نہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ہم صرف پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور
اس میں صرف ہم سلوگنس لے کر کھڑے تھے, گاؤنس پہن کر کھڑے تھے, لیکن 2002 میں ملٹری گورنمنٹ تھی, انہوں نے ٹیچرس کو ٹرمینیٹ کر دیا. اور ہم ایک لائر کے پاس گئے, انور کمال صاحب کے پاس, انجمن ترقی تعلیم. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آپ کا آئینی حق ہے کہ پیسفل اسمبلی کرنا, پیسفل. تو آپ کا میں جو جواب تیار کرتا ہوں وہ آپ دیکھیے گا, اس کے بعد وہ ان کو مل جائے گا اس کا جواب. انہوں نے کوئی 10 پیج کا جواب تیار کیا کہ یہ آئین کی اس شک کے تحت شک ہے. ہم بڑے خوشی خوشی گئے سیکٹری ایجوکیشن کو, جی آپ نے ہمیں شو کاز نوٹس بھیجا ہے, یہ لیں اس کا جواب. تو انہوں نے کہا یہ تو کنفیشن ہے, یہ تو آپ نے مان لی ہے. تو اسی بنیاد پر انہوں نے فارغ کر کے ہمیں نوکریوں سے نکال دیا. وہ تو پھر بھلا ہوا آپ حسن منٹو صاحب کا بھی, انہوں نے ہمارا کیس لڑا اور پھر انہوں نے ہمیں بحال کیا. تو بات یہ کہ جن کو پتہ ہے وہ اس کے مطابق جب چلتے ہیں تو آگے سے جب گورنمنٹ وہ اس طرح کا رسپونڈ کرتی. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے یہاں پر اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہے. پالیسیز ہیں, آئین کے اندر بہت کچھ لکھا ہے, لیکن اس کی ایگزیکیوشنز نہیں ہے, جس کی وجہ سے آج ہم اس اسٹیج پر ہیں. میڈم نے جرمنی کا ذکر کیا. جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے باضابطہ طور پر ایک ٹاسک فورس تشکیل دی کہ ہم نے نازیزم کو ختم کرنا ہے, اپنی سوسائٹی کے اندر سوک ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے. اور 16 ریاستوں کے اندر انہوں نے اس اتھارٹی کے تحت 300 کے قریب اسپیشل سوک ایجوکیشن سینٹر قائم کیے. دنیا کے ماڈلس کو دیکھنا چاہیے. کینیڈا کے آپ دیکھیں سوک ایجوکیشن اس وقت سب سے پرانی, اور انہوں نے وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اپنے کریکلم کو اپ ٹو ڈیٹ کیا ہے. انگلینڈ جہاں سے ہم نے ویسٹ منسٹر سسٹم سے اپنا سسٹم مستعار لیا, وہاں آپ دیکھ لیں کہ اگرچہ ان کا سوک ایجوکیشن بہت اسٹرانگ ہے, لیکن وہ بھی ود دی پیسج آف ٹائم اس کے اندر امپروومنٹ لاتے رہے. 2002 میں انہوں نے باضابطہ طور پر ایک اسٹڈی کروائی, اور ہاؤس آف کامن کے جو اسپیکر تھے وہ اس کمیٹی کے خود چیئر بنے, اور انہوں نے کہا جی کہ میں اس کے اوپر باقاعدہ اسٹڈی کرواتا ہوں. اور جب اسٹڈی کروائی اور پھر اس اسٹڈی کا فالو اپ کرنے کے لیے 2 سال انہوں نے مزید اسٹڈی کی, اور انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انگلینڈ جیسے ملک میں ہمیں مزید سوک ایجوکیشن کے لیے اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈاکومنٹس کے اندر, بکس کے اندر, کتابوں کے اندر تو بہت اچھی باتیں لکھ دیتے ہیں, لیکن ڈائکاٹمی ہے سوسائٹی کے اندر, یہ ٹاپ ٹو باٹم. جب مجھے پتہ ہے کہ میں نے ایک لائن میں نہیں لگنا, میری جو ایلیٹ ہے اس کا سوچنے کا انداز اور ہے. ایلیٹ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ہو, جوڈیشری میں ہو, سیاستدانوں میں ہو, بیوروکریٹس میں ہو, کسی اور ادارے میں ہو, اس کو لائن لگے بغیر جب اس کا کام ہو جاتا ہے تو پھر جو نوجوان کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے سائیکالوجی افیکٹس کی میڈم ذکر کرتے ہیں, تو پھر وہ کیسے یہ سمجھے گا کہ جی مجھے لائن میں لگ کر اس سسٹم میں سروائیو کرنا ہے, تو وہ بھی شارٹ کٹ تلاش کرے گا. اس کے لیے ہمیں ہمہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہوگی, اور فرام اسکول لیول ٹو یونیورسٹی لیول. اور اس کے لیے ہم بات کر رہے تھے, محمود سلیم صاحب بیٹھے ہیں, تربیت کا ایک جو سلسلہ ہے وہ ہمیں ایگزیکیوٹ کر کے دکھانا پڑے گا, ایز اے کلاس ٹیچر بھی, ایز اے یونیورسٹی وائس چانسلر بھی, ایز اے پالیسی میکر بھی, اور جس حیثیت میں ہم لوگ. تو اس پر مزید بھی بات کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. Basically to have interaction with each other and find the flaws and the shortcomings and work on different strategies to bring change in our education policy. Now moving to which topic I took on Bangash, we were talking about the past, and from history I'll take you to the classrooms where teachers are playing the role of a leader and who are shaping the future of our coming generation. So my question to you is, how has the study and teaching of history been intervened with the civic education, and how has this connection impacted individuals' understanding of their role as citizens? Please. Great, thank you very much, and of course kudos to PHEC and to the Institute of Peace and Secular Studies for doing this. Press to pehle, where is Deep? Is she here? ہاں ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ I had to point that out. Which again is actually a very important point. We should be comfortable with all the languages we have in the country. We have this very bizarre thing کہ جی انگریزی چ کریں گے گل تے then it's proper پنجابی چ نہیں گل ہو سکتی. Doesn't matter if you are fluent in Punjabi, Urdu, English, Pashto, whatever. And that's absurd. Simply it is completely absurd. Because unless you understand who you are, why you are,
any amount of science education is not going to help. A scientist needs to be educated in social science, or else he or she will never become a good scientist. And I think that's a very clear thing. And I just want to say something controversial. At least I think that's probably one of the reasons we haven't really made good discoveries in the world. That our scientists are too much. They can't think broadly, and therefore they haven't really solved anything, as yet. And imagine the EGC over the last 2 decades has spent billions. Mehboob साहब आजकल आगे हमें तो पूछता ही नहीं है, साइंस में तो बिलियंस पंपिंग की हैं, तो क्या फर्क पड़ा है? यहाँ तो कुछ भी किया और हमने फिर भी बड़ा कुछ काम कर लिया है. So I think that's a very, very important thing to understand. Third thing that I want to quickly mention is, it's so great we have all lots of vice chancellors there. One thing which I want to emphasize, which is really kind of a controversial opinion, but I do want to put that out, that a half-educated person is worse than an uneducated person. And what do I mean here is that if at university level you cannot properly educate a human being and half-educate them, giving them half the education that they actually require, they turn out to be a really worse human being. Because they know about some things, they have no understanding about other things, and that person becomes an extremist. That person becomes a regressive person in society. That person will actually react because the person would think, MBA कर लेता है तो मेरे को एक power आ गई है, even though the guy is paid for the MBA and has not really learned anything. So there's real responsibility in terms of universities and special vice chancellors to ensure that at the end of the 4-year period for an undergrad, at the end of the PhD, you have actually educated them. And if they've not been educated, put in another year. Push them to learn and study more. Because fast tracking this and saying that some degree that creates half-educated people. We don't need half-educated ones that are actually dangerous for society. So I think that's a very, very important thing that we must understand. Now, citizenship. I'll just make a couple of comments. I just needed a teaching a course in European history, and I was shocked that not one person, not one in my class, and this is like, I do our vice chancellors there, we have got, excellent kids there, not one had even heard the word social contract. जब मैंने कहा ना social contract क्या होता है, citizenship क्या होती है, country कैसे बनती है, कहते हैं ancient Greece से लोग Mehboob साहब ने ग्रीस का मेंशन किया, मैंने सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, ग्रीस कितने ग्रीस की प्रिंट का नाम है कितने, and literally they were shocked where these ideas came from. So what we have done is we have given them a constitution. Zafar खान साहब ने इससे बड़ा जबरदस्त काम किया है, मगर उनको पता ही नहीं कि राइट्स कहाँ से आते हैं और हमें भी क्यों चाहिए और इसकी क्या वजह है, इसकी थिंकिंग क्या है. उनको तारीख की पढ़ाई चाहती है, लेकिन जब तक आप बताएंगे नहीं कि ये राइट्स डेवलप कैसे, मैंने पूरी एंशिएंट ग्रीस से रोम से लेकर आज तक फिर तारीख बतानी पड़ी कि किस तरह से यूरोप में वॉर्स हुई, किस तरह से यूरोप में थॉट प्रोसेस हुआ, किस तरह से इंटेलेक्चुअल एफर्ट किया गया जिसने राइट्स का डिस्कोर्स बना. फिर कल की क्लास में बात करूँ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से हमने यूरोपियन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को देखा कि इवन कुछ 50-60 सालों में कितनी डेवलपमेंट आई है. ये राइट्स क्यों हैं, कैसे हैं, हम इस मुल्क का हिस्सा क्यों हैं. और मैंने भी बड़ी सी बात की कि जी अगर आप जर्मनी जाएं तो जी हर बंदा क्या कहते हैं ट्रैफिक लाइट पे रुकता है. दैट्स ट्रू इन मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज. व्हाई? बिकॉज दे हैव अ सिविक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई दे आर देयर. हम हमेशा आज भी देखें ना कि और जो हाफ एजुकेशन में आपको बड़ी सी अभी एग्जांपल दूं, हर बंदे ने अपने राइट्स के बारे में बात की है कि जी ओ मेरा राइट टू प्रोटेस्ट है, मेरा राइट टू ये है, मेरा राइट टू वो है. पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी के साथ. इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ रियासत और आवाम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बारे में हम बात ही नहीं करते. एंड आई थिंक दैट इज अ रियली क्रिटिकल थिंग कि हमने वो गैप छोड़ा हुआ है. और जब तक ये, एंड आई री एम्फसाइज कि जब तक ये एज अ कोर्स पढ़ाया नहीं जाएगा, एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी पाकिस्तान में. और ये जो अलमिया जो हमारा एजुकेशन का पाकिस्तान में चल रहा है, आप देखिए कितनी हमने यूनिवर्सिटीज़ बना ली हैं. मैं तो उस दिन हैरान हुआ कि 43 यूनिवर्सिटीज़ का बिल नेशनल असेंबली ने पास किया, इंक्लूडिंग हिलेरियस नेम यूनिवर्सिटी कॉल्ड क्या थी वो, पाक चाइना गवादर यूनिवर्सिटी इन लाहौर. और मेरे नेमिंग दोस्त बड़े खुश थे कि इंटरनेशनल नेम यूनिवर्सिटी भी बन गई है. लास्ट ईयर आई वाज क्वाइट शॉक्ड. मैंने 2 ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ लाहौर में 18 बुक्स की लिस्ट भेजी कि ये ऑथर्स आ रहे हैं, आप उनके साथ इंगेज करें. आप इमेजिन करें कि आउट ऑफ द 2 लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, जो इमेजिन कौन सी हैं, VCs ने वो लिस्ट सर्कुलेट की. एंड में एक बंदे ने कहा कि जी मैं इंगेज करूँगा. मैंने कुछ और लोगों से पूछा, मैंने कहा आप क्यों नहीं कर रहे, मुझे किताब पढ़नी पड़ेगी. एंड दीज आर प्रोफेसर्स. सो हमारा प्रोफेसर्स ने भी
and I want to end that کہ ہماری academia جو ہے نا اس کے اندر outside of classroom engagement بالکل نہیں ہے. میں نے اتنے پروفیسرس کو کتنی دفعہ اپروچ کیا, کچھ لوگ ہیں جو انگیج کرتے ہیں مگر اس کے علاوہ ہم انہیں کو ریپیٹ کرتے رہتے. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی بندے کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, وہ اس لیے کہ باقی کو مانتا ہی نہیں. پر آپ امیجن کریں 2 of the largest universities of Lahore کوئی بک پڑھ کے اس آتھر کے ساتھ انگیج کرنے کو تیار نہیں ہے, تو آپ کی سیوک ایجوکیشن, آپ کی پبلک انگیجمنٹ کیا ہوگی؟ یونیورسٹیز ہیز اے کرٹیکل رول کہ وہ پبلک کو ایجوکیٹ کرے, بیکاز آئیڈیاز جو ہے وہ یونیورسٹی سے ہی آتے ہیں. مگر اگر یونیورسٹی پبلک کے ساتھ انگیج نہیں کرے گی, پبلک فیسنگ پروگرام نہیں کرے گی. میں اس دن آئی آلویز جوک اباؤٹ دس, اس پہ کسی یہاں شک نہیں ہے. لمس میں مجھے ایک دفعہ سے بابا علی کو فون کرنا پڑا کہ جی انٹر ہو رہے تھے, میں نے ایک ٹاک اٹینڈ کرنی ہے. کتنا سے دروازے ڈسکریٹ کیا ان لوگوں نے. اس کے امیجن کریں کہ کتنی مصیبت کرنی پڑتی ہے ٹو اٹینڈ اے ٹاک. اور ابھی میں آج ابھی اپنے خیال میں اپنے ڈی سی کو بتا رہا تھا کہ پنجاب پبلک لائبریری میں ایکسیس کرنے کے لیے چیف سیکرٹری سے بات کرنی پڑ رہی ہے. عجیب قسم کا we have a what thing. So how will education, how will civic education go forward is with universities open to the public, where you engage with not just your students but with everyone else, because this is how society is shaped. تو جب تک یہ نہیں ہوگا civic education, citizenship کی کہانی نہیں ہوگی. And the footnote point just quickly, since ابھی 14 اگست گزری اور 11 اگست گزری اور ہر وقت ہم جناح صاحب کی کانگریس ریلی کی اسپیچ کی بات کرتے ہیں, but I want to highlight that. جناح صاحب نے جو تب کہا, and I don't want to repeat کہ کیا کہا because ہم سب کو پتہ ہے وہ کیوں کہا. وہ اس لیے کہا because جب انہوں نے کہا نا جو اپنی go to your temples وغیرہ کی ساری کہانی وہ کیا تھی, because for him پاکستان جب بن گیا تو پاکستان کی citizenship was dependent on the territory of Pakistan. انہوں نے کہا جو پاکستان میں ہے اور پاکستان میں رہنا چاہتا ہے اور لائلٹی ہے ود the state of Pakistan, وہ پاکستانی ہے. یہ بہت کرٹیکل امپورٹنٹ کنسیپشن آف سٹیزنشپ ہے جو کہاں سے ڈیولپ ہو. ابھی یہ فرینچ ماڈل تھا, جناح صاحب نے یہ 2-3 دفعہ مینشن بھی کیا. تو یہ ایک بڑا کرٹیکل ماڈل ہے جو ہم پڑھاتے ہی ہیں, اس اسپیچ میں کبھی نہیں پڑھاتے کہ یہ ایک ماڈل آف سٹیزنشپ ہے کہ جو آپ کے ملک میں ہے, جو آپ کے ساتھ رائل ہے, وہ آپ کا شہری ہے. دیٹ از the basis of our citizenship. How many of our students or anyone knows about this? The founder of the country was very clear about this. انہوں نے کہ پاکستان بنتے ہی یہ کنسیپشن پیش کیا, بیکاز اگر وہ نہ کرتے اور اگر وہ وہاں بھی ڈسٹنکشن لے کے آتے تو ڈویژنز اور بڑھتی. ہمارے سب سے جو لیسٹ میرے خیال میں ٹاک اباؤٹ پرائم منسٹر ہے شیخ سہروردی, انہوں نے 1956 میں جب وہ پرائم منسٹر تھے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا 2 nation theory was up till the division of India. 15 اگست 1947 کے بعد there is a 1 nation theory کہ every Pakistani is 1 nation. And that's a brilliant speech. And again, speech کا سہروردی صاحب کا بھی نام نہیں دیتا. That's a brilliant speech because پاکستان تبھی آگے بڑھے گا جب ہم اس کو as a 1 nation treat کریں گے. Again, the basis, real basis of critical of civic education. So my thing is that from history we can learn with this, and if we take it out of the curriculum, if we take it out of public engagement, then it has useless. And you guys, you teach, I think amongst all of you, hundreds and thousands of students. تو یہ بڑی امپورٹنٹ اپرچونٹی یوز ہو جائے گی اگر اس پہ کام نہ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. میرا پنجاب دے اس علاقے نال تعلق ہے جتھے جانگلی زبان بولی جاتی تے ساڈی زبان دی بھڑی گل یہ کہ او دی ہر پنکچویشن وچ ایک گال آ جاتی تے تائیں تو اسی مہذب بنن واسطے تھوڑی بہت بول لینے ہیں, اردو بول لینے ہیں یا انگریزی بول لینے ہیں, لیکن ساڈی زبان اصل ہو ہے. آپ نے جس انداز میں کہا کہ پلوریلٹیز ہیں, یہ پلوریلٹیز اسٹرگل میں بھی تھیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مثلا آپ کے اسی شہر میں یہ 7 والی عمارت میں جب پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے پنجاب کا ووٹ ہو رہا تھا تو ایس پی سنگھا صاحب اس وقت اسمبلی کے اسپیکر تھے. سو مائنورٹیز آر پارٹ آف اسٹرگل آف پاکستان. اس کو کوئی یہ مفتوحہ علاقے کی مائنورٹیز نہیں ہے, لہٰذا دے آر انٹائٹلڈ ٹو ایکوالٹی آف سٹیزنشپ. دوسری بات یہ ہے کہ سبجیکٹ اور سٹیزن کی بائنڈری ہے بیسیکلی. کیا ہم اپنے شہریوں کو آج بھی رعایا محکوم بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, دبا کے رکھنا چاہتے ہیں, یا انہیں تھنکنگ, اسپیکنگ, ایکسپریسو سٹیزن بنانا چاہتے ہیں؟ سیوک ایجوکیشن کی جہاں ہم اتنی تعریف کر رہے ہیں, اس کے ہر دنیا کے نقطۂ نظر والے ممالک میں مختلف اپروچ رہی.
مگر کمیونسٹ بلاک میں اسے پولیٹیکل ایجوکیشن کہا جاتا تھا اور اس کو صرف اور صرف کمیونسٹ فلسفی کی انڈاکٹرینیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سٹیزن شپ ایجوکیشن اسے یورپ میں کہا جاتا ہے اور وہاں پہ لائلٹی ٹورڈ اسٹیٹس, پیس, ہیومن رائٹس, اور پر سے سیوک ایجوکیشن کی ٹرم جرمنی ٹو وارڈ آف فیشزم. آج آپ کے ملک میں جو پاپولزم ہے, ڈیوائڈ ہے, اس میں آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھانے کی بڑی ضرورت ہے, ورنہ ایموٹیو اے پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہوگی جس میں عقائد تو بعد میں آئیں گے, انسان ہی نہیں بچیں گے تو ان کے عقائد کیا بچیں گے. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور اب ایک پازیٹیو بات ہے, 2008 کی ایجوکیشن پالیسی میں سیوک ایجوکیشن کا لفظ ہم نے, کیونکہ اس وقت ہم بہت وکالت کیا کرتے تھے کہ پالیسی میں آئے اور یہ اسٹیٹ لیول آبلیگیشن ہونی چاہیے. ہمارے دوست میاں عمران مسعود صاحب بیٹھے ہیں, یہ اس وقت وزیر تعلیم پنجاب تھے, تو ہم نے اس وقت اس پنجاب میں بھی کوشش کی اور ہم نے ایگزبٹ کر کے دکھایا کہ اٹ از پاسبل. اور اس کا امپیکٹ میں آپ کو یہ بتاؤں, کیونکہ اس میں نیگوسیشن کا آرٹ سیکھتا ہے بچہ, اس میں وہ ڈائیلاگ کرنے کا آرٹ سیکھتا ہے بچہ. تو جتنے بچوں نے اس میں حصہ لیا, ٹرسٹ می, وہ اپنے پہلے جاب انٹرویو میں جاب مارکیٹ میں آ گئے. ہم اچھے برے انجینئر بھی بنا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے دوست رؤف اعظم صاحب بیٹھے ہیں, آپ نے تو پڑھایا بھی اس گروپ کے ساتھ جس میں یونیورسٹیز تھیں. ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا کہ یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے. بلکہ اب مجھے کہنے میں آر نہیں ہے کہ اب جب ہم ایکسٹریمزم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم نے پیغام پاکستان بنایا, جس کے تحت آپ کی کئی یونیورسٹیوں میں تقریبات ہوئی. جب یہ تشکیل پا رہا تھا تو اس میں آئین کو مرکز بنانے میں تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی ہے کہ بھی کون سی چیز ہے جو قوم کو یونیفائی کر سکتی ہے, آپ اس کے بیس بنا کے آگے جائیں. سوسائٹی نہ صرف فیتھ کے اعتبار سے ڈائیورس ہوتی ہے, سوسائٹی اپنے اکنامک کلاسز کے حساب سے ڈائیورس ہوتی ہے, سوسائٹی اپنے ایجوکیشنل کلچرل کیپٹل کے حساب سے ڈائیورس ہوتی ہے, ہر آرکیٹیکچر کے حساب سے ڈائیورس ہوتی ہے, سپورٹس کے حوالے سے ڈائیورس ہوتی ہے. لیکن ڈیموکریسی از دی اونلی گیم جس میں ملک ریاض اور جھگی میں رہنے والے کے ووٹ کا وزن برابر ہے, جس میں ایک پی ایچ ڈی اور ایک, اس کو نیگیٹو بھی لیا جاتا ہے, لیکن کیونکہ اس جھگی میں رہنے والے نے بھی اور محل میں رہنے والے نے بھی اس گورننس کو بھگتنا ہے, اس نظام کے تابع رہنا ہے, اور اس میں کوئی چیز تخصیص نہیں کرتی کہ وہ گولی, اگر لا اینڈ آرڈر خراب ہے تو گولی تخصیص نہیں کرے گی کہ یہ تو کیونکہ پی ایچ ڈی ہے اس سے میں ذرا بچ کے گزر جاؤں. کیوس جب آتا ہے, ایون نیچرل کلیمٹیز آتی, تو ہمیں سوسائٹی کو ایکویلٹی بیس کے اوپر لے جا کے اس کا کرنا چاہیے. اور میں یہ چاہوں گا, بات ہوئی ہے یہ اگر آپ پڑھائیں, یہ دنیا میں ڈیبیٹس ہیں کہ صرف آپ پڑھائیں گی, ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کر دیا تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. دی بیسٹ سیوک ایجوکیشن ایگزامپلس تھرو آؤٹ ورلڈ, یہ جارج بش صاحب نے ختم کر دی, ورنہ دنیا میں ایک ہماری اینول سیوک ایجوکیشن کانگریس ہوتی تھی جس میں آئی ہیڈ دی آنر ٹو اٹینڈ 7, وہ اس کے بعد ختم ہو گئیں, ورنہ دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے تھے. بیفور وی کوڈ ہیو انوائٹڈ دیم ٹو پاکستان, وہ سلسلہ منقطع ہو گیا, لیکن ایک نیٹ ورک ایگزسٹ کرتا ہے سیویٹاس انٹرنیشنل کے حوالے سے. آپ کو بہت سارے ٹیچنگ میٹیریلز مل جائیں گے. دوسرا, یونیورسٹیز کے حوالے سے ایک ٹیلریز ڈیکلیریشن ہے جس میں یونیورسٹیز حصہ لیتی ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹس کی اس انگیجمنٹ کے حوالے سے ہے کہ آپ سیوک ایجوکیشن کیسے کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ جب آپ مل کے کام کرتے ہو تو آپ کا جو ہے پلورالٹیز, ڈائیورسٹی ایک پریمیم بنتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ نقصان میں آئے. اور میں یہاں ایک بات اور بھی وارن کر دوں
کہ ہمارے یہاں سے سیاستدان سہم جاتے ہیں ڈیموکریسی پہ بات کرتے ہوئے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کون سی بات کرنی ہے. تو دنیا میں ایک یہ بھی چیلنج ہے کہ کنٹروورشل کنٹیسٹڈ سبجیکٹس کے اوپر ڈبیٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا, جبکہ آپ انکریزنگلی ایک سنگل نیریٹو نیشن بنتے جا رہے ہوں, تو وہ بڑا ایک اپنی جگہ چیلنج رکھتا ہے. اور آمریت کے فوائد ہماری 10ویں جماعت کی سیوکس کی کتاب میں 14 ہیں, جمہوریت کے فوائد 7 ہیں, نقصانات ادھر کوئی زیادہ ہیں, جمہوریت کے آمریت کے کم ہیں. تو اس قسم کی بیڈ سیوک ایجوکیشن کو بھی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ سر. رخسانہ, آپ سے نیکسٹ کوشچن پوچھوں گی کہ وٹ آر دی سم پوٹینشیل ایریاز. ابھی آپ نے انٹروینشن سے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اور پلاننگ کی بات کی, کہ کون سے ایسے ایریاز ہو سکتے ہیں جہاں پہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ سیوک ایجوکیٹرز کے ساتھ مل کے اس انیشیٹو میں جو ہے امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہیں. وٹ آر دوز ایریاز؟ So, psychologists can play a role in different forums, لیکن ابھی جو ایک خوش آئند بات ہے کہ کووڈ کے دنوں میں ہم نے ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین تھے, ان کو پرسسٹنٹلی پریس کیا کہ سائیکو سوشل ویل بینگ سینٹرز ہونے چاہیے, کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دے سفر ان سائلنس. ان کے پاس گھروں میں جا کے اگر اپنا پرابلم لے جاتے ہیں تو ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں, ماں باپ اس کو گڈ اینڈ بیڈ کی کیٹیگری میں لے کے وکٹمائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں, دوسرے سنتے نہیں ہیں. ہم ہمیشہ سائیکولوجیکل ایشوز کو لائٹلی لیتے ہیں, وی ڈونٹ ٹیک کیئر آف دیم, جو کہ بہت بڑا میگا ایشو بن سکتے ہیں. جہاں پہ سیوک ایجوکیشن کی بات ہے, تو میں اس سے ہٹ کے کہوں کہ اس کو کریکولم کے اندر ہماری HSC کا ایک پروویژن ہے جس میں سبجیکٹس کی کچھ کیٹیگرائزیشن ہے, کچھ کور کورسز ہیں, کچھ جنرل ایجوکیشن کورسز ہیں, کچھ اس کے اندر آپشنل کورسز ہیں. تو جو جنرل ایجوکیشن کورس ہیں اس میں ظاہر ہے پولیٹیکل سائنس, ہسٹری, ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اپنے کورسز آفر کر سکتے ہیں وچ کین انکارپوریٹ آل دیز کانٹینٹس جن کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ ان کو ضرور پڑھائیں ایک جنرل ایجوکیشن کورس پہ. جیسے سر میں نے پہلے بات کی تھی, وہ یہ کی تھی کہ ابھی ہم نے اپنا ایک تو ہم نے جو سسٹم کیا ہے, انہوں نے بات کی جی ہم آدھا پڑھاتے ہیں, یہ بھی یونیورسٹی کا حصہ ہے. میں تھوڑا یونیورسٹی کا حصہ زیادہ عرصہ رہی ہوں, وائس چانسلر کی حیثیت سے 4-4.5 سال کام کرنے کا موقع ملا ہے. تو اگر آپ انسائڈر ہو کے چیزوں کو دیکھیں تو بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت ہمارے ٹیچرس پہ, کیونکہ ہم نے اوور نائٹ اینول سسٹم کو سیمیسٹر میں بدل دیا. آئی ونڈر وٹ وی گین فرام دیٹ, کیونکہ ہم جو اینول سسٹم سے پڑھے تھے اس وقت لاجک یا ریشنل یہ دیا گیا کہ جی ہم نے اس کو اکویٹ کرنا ہے انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ تاکہ ہمارے بچوں کو وہاں جا کے ایڈمیشن آسانی سے مل سکے. لیکن ہم لوگ جو پڑھے ہوئے تھے اینول سسٹم پہ, ہمیں بھی PhD میں ایڈمیشن مل گیا تھا, کوئی ایسا مسئلے مسائل نہیں ہوئے. تو دیٹ واز این آرگومنٹ جس کی وجہ سے اب اینول سسٹم سے جب آپ سیمیسٹر سسٹم پہ جاتے ہیں اور ہمیں نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ جی یہ کورس جو ہے یہ سینٹ کی طرف سے اپروو ہو گیا ہے, یہ کورس جو ہے چانسلر صاحب کی طرف سے ہو گیا ہے, یہ کورس جو ہے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ پارلیمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے کر دی ہے, تو وہ برڈن کس پہ آ رہا ہے؟ نمبر 1 ٹیچر پہ بھی آ رہا ہے, اسٹوڈنٹ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے. ہم کو کتنا کچھ پڑھا سکتے ہیں. تو میرا یہ اپنا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی سافٹ اسکلس, نالج بیسڈ انٹرنلائز ان کے اندر جو ویلیو ہے, کریکٹر ہے, سیوک سینس ہے, وہ ہمیں تھرو انفارمل ویز انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ابھی سر نے کہا کہ ہماری UN ماڈل میرا خیال ہوتی تھی, ڈبیٹس ہوتی تھی جس میں پنجاب یونیورسٹی سے بھی اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے تھے. تو اس طرح کے پلیٹ فارمس کے اندر ان کو تھوڑا سا کیا جائے, موٹیویٹ اسٹوڈنٹس کو بھی, کہ ایسی بہت سی اپرچونیٹیز ہیں جہاں پہ وہ جا کے حصہ بن سکتے ہیں. دے ڈو اسٹوڈنٹس اب جب اسکالرشپس ملتے ہیں تو کوئی جرمنی, سیالکوٹ جیسی ہماری یونیورسٹی سے لڑکیاں جو ہیں ماشاء اللہ اتنی امپاورڈ ہیں, تھوڑی سی گائیڈنس دیتے ہیں, دے ریچ آؤٹ ایٹ اینی کنٹری اور ایٹ اینی لیول. تو وہ بڑے دے امیز یو. جہاں پہ سائیکالوجسٹ کا رول ہے, آئی ایم شیور دے کین, بیکاز دے انڈرسٹینڈ دا بیسک کوڈ اور بیسک تھیرم آف مولڈنگ ہیومن بیہیویئر, ناٹ مولڈنگ ہیومن بیہیویئر. یہاں پہ آپ سے میں شیئر کروں گی کہ جب ورلڈ وارز ہوئی, ٹیوسٹاک کلینک ہے UK میں, انگلینڈ میں, لنڈن میں, جس نے لوگوں کی پبلک اوپینین بنائی ٹو موو ٹورڈز ورلڈ وار. سو اس کا مطلب ہے سائیکالوجسٹ کین پلے ویری اسٹرانگ رول ان مولڈنگ اوپینین, پبلک اوپینین, جو کہ میڈیا کے تھرو, مطلب چینل تو آپ جو مرضی یوز کریں پھر کہ انسٹرومینٹل کیا طریقہ اپنے اختیار کرنا ہے.
Subsequently, I happened to attend a Zimbardo session in Germany. There was a conference. Zimbardo was a person जिसने बहुत ही conflicting किस्म का experiment किया था, जिसके ऊपर हमारे सारे जो code of conduct जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बाद में बने. Prison experiment. उसने students को power दी, कुछ students को inmate बनाया, कुछ को power दी prison warden बना के. थोड़े दिनों में उसने देखा कि उन्होंने लिटरली अपनी पावर, दे वर स्टूडेंट्स बट दे स्टार्टेड टू असर्ट देयर पावर इन अ मैनर कि वो उनको विक्टिमाइज करना शुरू हो गए. और उसके बाद ज़िम्बार्डो के ऊपर भी थोड़ी सी उसे भी परेशानी हुई कि तुमने ये ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों डिवाइस किया जिससे उन स्टूडेंट में जो कि पार्टिसिपेंट थे उनके अंदर डिस्ट्रेस काज हुआ बिकॉज ऑफ योर एक्सपेरिमेंट. उसके बाद उन्होंने ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, ये के पूरे मैनुअल्स बने हुए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के. I attended his conference and he was the one who was with the government when they went into Afghanistan, when they went to invade all these countries. So psychologists are there used for these purposes, which are of course, I would say evil, not pro-human, but at the same time psychologists can be used. And then after that, Al-Gharib में जो हुआ उसके बाद उसने U-turn लिया and then started talking about against all about it. तो उसने फिर उसके बाद रिवर्स कर दिया उसको, जिस तरह हमारी अब साइकोलॉजी के अंदर एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी भी है, पॉजिटिव साइकोलॉजी भी है. तो अभी डिवाइड की बात हो रही थी. तो आई रिमेंबर दिस डेनियल हिस्ट्री, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट पर केम टू आवर कॉन्फ्रेंस. उसने एक बुक लिखी, ये जो सिम्बल्स हम यूज़ कर रहे हैं टू डिवाइड, कि कितने रिलीजन्स के अंदर जो सिम्बल्स यूज़ करते हैं डिवाइड के लिए हम. और अभी अगर हम देखें तो हम डिवाइड्स बहुत सी क्रिएट कर सकते हैं even within us, on the basis of so many minor trivial matters. We can on language basis, on dressing style, on school की स्कूल तो पब्लिक सेक्टर की है, इसकी शायद गवर्नमेंट की है, तो दूसरे की बहुत एलिटिस्ट स्कूल से आया है. सो ये हमारे दिमाग की एक तरह है. वी डोंट हैव टू गो ऑन टू दीज ओनली. These are the bigger mega, जिसको हम कह रहे हैं कि जी ये कास्ट है, ये क्रीड है, ये कलर है, लेकिन उसके अलावा ये आपका जो ह्यूमन माइंड है, they can create divides, a number of divides based on any reason जो कि आपके दिमाग में चलती है. तो इसलिए हमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं हर प्लेटफॉर्म में. सोशल साइंटिस्ट प्ले कर सकते हैं रोल. आपके जितने भी सेनेट की कमेटीज़ बनती हैं उसमें दुनिया के अंदर social scientists are part and parcel and they have the veto power. I mean, if everybody is for something and they are against, that would not be done. क्या हमने इसमें सोचा कि ये जो नॉलेज जनरेट होता है, ये जो लोग एलिटिस्ट ऑफ द एलिट यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको कभी रीच आउट करके इनसे मशवरा तो कर दिया जाए कि जी ये चीज़ हम करने जा रहे हैं, क्या इसमें अच्छी चीज़ है. मैं वो ज़िम्बार्डो की एग्जांपल नहीं दे रही, या मैं टेक्सटॉक की एग्जांपल मैंने इसलिए कोट की है कि दे आर द वन हु कैन हेल्प make people's mind, mold them to use the strategies, engineer strategies and devise those, and to help to have a pro-social behavior, civic sensitivity, and of course आपको देखना पड़ेगा कि वो knowledge जो है वो फिर betterment of the society के लिए यूज़ हो, जाहिर है, otherwise भी यूज़ हो सकता है. So thank you very much. डॉक्टर साहब आपसे क्वेश्चन करूँगी कि हमारे यहाँ इस वक्त जो एक बहुत मेन इशू है वो है जेंडर इक्वालिटी का एंड वमेंस रोल इन पब्लिक लाइफ. अभी भी बहुत सारी जगहों पे, लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, यू विल फाइंड वमेन. और माशाल्लाह मुझे लगता है यहाँ पे यू हैव वमेन इन एम्पावरमेंट एज वेल. लेकिन अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें और बहुत से स्टूडेंट्स जो वहाँ से उठ कर यहाँ आते हैं, उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है कि वो इक्वालिटी के लेवल पे आएँ, और उसमें सिविक एजुकेशन कैसे जो है इनको एम्पावर कर सकता है. जी बिल्कुल, ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का मसला है ये भी सिविक एजुकेशन से जुड़ा हुआ है. जब तक हमें ये अवेयरनेस नहीं होगी कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि ये इशू इंटैक्ट रहेगा. तो ये वो बातें जो अभी ज़फर साहब और मैडम रुखसाना ने की हैं उनको दोहराए बगैर मैं अगर सजेशंस की तरफ आऊँ, ज़ाहिर है कि सेशन क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स हैं और शायद मीर साहब भी तशरीफ़ ले आएँ. एक तो ये कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन को एक ऑल पार्टीज़ पोलिटिकल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी अरेंज करनी चाहिए, जिसमें जो भी पार्टी पावर में आए वो तय कर ले कि अगली 25 साल की, 50 साल की, 30 साल की ये हमारी पॉलिसीज़ होगी. अब हमारा मसला ये है कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती,
कॉन्टीन्यूटी नहीं होती. एक गवर्नमेंट आती है, वो एक पॉलिसी लेकर आती है, दूसरी आती है, उसको चेंज कर देती है और फिर हम स्क्वायर ज़ीरो पर चले जाते हैं. तो इसलिए APC हम अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ पर तो कर रहे हैं, लेकिन एकेडमिक इश्यूज़ के ऊपर इस इशू के ऊपर ख़ास तौर पर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अरेंज करके उसमें. दूसरा सर सजेशन ये है कि अगर हम दुनिया के जो कामयाब मॉडल्स हैं सिविक एजुकेशन के हवाले से, उसकी एक स्टडी करवा लें. वो चाहे अपने रीजन की करवा लें, साउथ एशियन रीजन की करवा लें, एशियन कॉन्टिनेंट की करवा लें, आप वर्ल्ड लेवल की करवा लें. उसके लिए आप एक स्टडी करवा लें कि जहाँ जहाँ हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जहाँ जहाँ इश्यूज़ थे और उन्होंने इसको कैसे ओवरकम किया, ताकि प्रैक्टिकल सजेशंस की तरफ जाएँ. और तीसरा ये कि यूथ को एंगेज करने के लिए जो ज़फर साहब ने बात की कि हमारे एपॉलिटिकल करने की, हमारी सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज करने, तो उसके लिए थोड़ा सा अभी फेडरल लेवल पर तो शायद शुरू किया है इन्होंने कि जो पार्लियामेंट के अंदर इंटर्नशिप शुरू की है, स्टूडेंट्स को वहाँ पर बुलाते हैं और एंगेज करते हैं. आपके पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के फोरम से ये सजेशन पंजाब गवर्नमेंट को जाना चाहिए कि जब भी पंजाब असेंबली का सेशन हो उसमें पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को वहाँ पर एंगेज किया जाए, उनके एजेंडा फॉर्मुलेशन के लिए, उनकी प्रोसीडिंग्स को ड्राफ्ट करने के लिए और उनके बाकी जो भी वहाँ की कमेटीज़ के सेटअप है उनके अंदर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें. ये एक आपके लेवल पर होनी चाहिए. इसी तरह ई लर्निंग की तरफ हमें जाना चाहिए, जो इसमें मीडिया को एंगेज करें और जो ई लर्निंग का प्रोसेस अभी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चल रहा है सिविक एजुकेशन के हवाले से, उनको हम यहाँ पर पाकिस्तान में और पंजाब में अप्लाई करें. तो ये 4-5 इस वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से कुछ रिकमेंडेशंस हैं, ताकि जब आप अपनी इसकी प्रोसीडिंग्स को फाइनल करें तो उसमें ये चीज़ें भी आप डिस्कस करने के लिए शामिल करें. बहुत शुक्रिया. Thank you, sir. Moving towards the last question for Dr. Yaqoob. अभी हमने क्लासरूम की बात कर ली, टीचर्स की बात कर ली और पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात कर ली. Coming towards the role of media, mass media, printing press और इंटरनेट, ये कैसे हमें हेल्प आउट? जी, तो सबसे पहले मैं डॉक्टर महबूब ने जो कहा है, आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और अगर आप वेस्ट में देखें तो ये इंगेजमेंट विद पॉलिसी मेकर्स वगैरह बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इन टर्म्स ऑफ बेसिक एजुकेशन. एंड आई थिंक वहाँ जो हमें करना चाहिए ना, अगेन हमने जो एजुकेशन है ना उसको एक एग्जामिनेशन का एक सिस्टम बना लिया है. ये डॉक्टर रुखसाना ने बड़ी अच्छी बात की कि जब एनुअल से सेमेस्टर पे आए तो सोचे बगैर कर दिया विदाउट थिंकिंग उसका इफेक्ट क्या है. क्योंकि अब काफ़ी जगह में ये होता है कि इट्स मूव फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर एग्जाम. तो इसके अंदर यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस के और किस तरह से इंगेजमेंट करनी चाहिए, किस तरह से चीज़ों को हार्नेस करना चाहिए. तो उसके अंदर मेरे ख्याल में एज यू हैव आस्क्ड कि मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वी नीड टू यूज़ मीडिया चैनल्स टू इंश्योर कि देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन ऑन सिटीजनशिप. इसके अंदर मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स आर वेरी क्रिटिकल. बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी रेडियोज़ हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर आर्ट डिपार्टमेंट्स हैं. तो इन सबको आगे मैं देख रहा हूँ कि आर्ट के ऊपर भी एक पैनल है. तो एक दफ़ा मुझे याद है एक वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में देखा था कि आर्ट एंड सिटीजनशिप के ऊपर भी एक पैनल, एक एग्जीबिशन हुई थी. सो देयर डिफरेंट वेज इन ब्रिंगिंग दीज काइंड्स ऑफ एजुकेशनल आइडियाज़ थ्रू आउट, एंड उनको मेरे ख्याल में जो कनेक्ट करना चाहिए विद ब्रॉडर एजुकेशन. जो मेन पॉइंट है कि हमें साइलोज में नहीं एजुकेशन करनी, हमने एक होलिस्टिक एजुकेशन जिसको कहते हैं उसको करना है. तो इसमें साइंस भी कनेक्टेड है, इसमें मीडिया भी कनेक्टेड है, इसमें आर्ट भी कनेक्टेड है. आप ये देखें कि दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप हार्वर्ड देख लें, आप जस्ट स्पेंट ईयर एंड हाफ देयर, कोलंबिया, स्टैनफोर्ड, सब कुछ को देख लें, ब्रिटेन की भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, वहाँ क्या है कि जनरल एजुकेशन रिक्वायरमेंट इज़ एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ द एजुकेशन. वो बल्कि जनरल एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, हम जनरल एजुकेशन को कम कर रहे हैं. क्योंकि वहाँ साइंटिस्ट को भी वो शऊर हासिल होना चाहिए कि सोसाइटी के साथ इंगेज कर सके. और वो एक बड़ा एक ज़रूरी अलमिया है यहाँ जो पाकिस्तान में कि हमारी वो इंगेजमेंट नहीं होती. इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ का, प्रोफेसर्स का, स्टूडेंट्स का मीडिया एंगेजमेंट, पब्लिक एंगेजमेंट, बड़ी अच्छी बात है कि कभी कभी वो प्रोफेसर्स को बुला लेते हैं. मैंने वो महबूब साहब को 1-2 दिन पहले टीवी पे देखा था. शुक्र है वो प्रोफेसर्स की तरफ भी लोग आए हैं. बट एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा करें. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं इसी को रीएम्फसाइज करना चाहूँगा. सोचें कि किस तरह से पब्लिक इंगेजमेंट हो सकती है, किस तरह से जो यूनिवर्सिटी की बातें हैं वो बाकी जगह हो सकती हैं. एंड द लास्ट बिट दैट आई वांट टू एम्फसाइज इज एक्सपीरियंशियल चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए. ये डॉक्टर रुखसाना ने बड़ा अच्छा है कि एक्सपेरिमेंट किया. कितनी यूनिवर्सिटीज़ में
اس طرح کے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایکسپیرینشیل لرننگ کے تھرو سکھایا جائے. ضروری نہیں ہے وہ کریڈٹ آرز ہوں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک فارمل کورس ہو, آپ مہینے میں ایک دفعہ کوئی سیمینار بھی کر سکتے ہیں. بلکہ ابھی 1-2 دن پہلے ہی میرے وائس چانسلر نے ایک سجیسٹ کیا کہ وی شوڈ ڈو ہسٹری آف سائنس کا, تو وہ ابھی ہم اس پہ کام کریں. آئی تھنک آئی ٹی یو لیڈ دا وے ان ڈوئنگ دیٹ. تو بڑے طریقے ہیں, بڑے کریٹیو مینس ہیں ویئر وی کین ایکچولی انکلکیٹ اے براڈر ایجوکیشن اینڈ اے براڈر انڈرسٹینڈنگ آف سوسائٹی امنگسٹ آر اسٹوڈنٹس اینڈ انکریز مور انٹریکشن, اور اس کا رزلٹ میرے خیال میں بہت جلدی ہمیں دکھائی دینا شروع ہو جائے گا. Thank you so much, sir. Before ending this question, I'm coming to the audience, and if there is a question from the audience, I would like to take a question, please. Please take the mic to the audience. Thank you. Panel is very powerful. Thank you, panelists, for your explanation, sharing your understanding and experience. My question is to the panel. Anybody can respond to that. We have been coexisting in this region for centuries. 1947 se pehle there were a lot of religions which were living together. We had mosques, we had churches, we got mandirs, gurdwaras in the same locality, and people were living together peacefully. There's a lot of comments which has come on the curriculum of the schools, colleges and universities. My question would be Zafar Khan साहब से कि करिकुला कितना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो करिकुला प्ले कर सकता है सिविक एजुकेशन में, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भाई फलां कंट्री में बड़ी सिविल सोसाइटी है, तो ये सोसाइटी को सिविल करने के लिए आया रिलीजन जो है उसका कितना शेयर है इसमें? डेटरेंस ऑफ लॉ जो है, लॉ की खौफ से जो है वो आप डिसिप्लिन अटेन करते हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं आपकी जिस तरह बार बार बात यहाँ पे हुई, तो क्या चीज़ है जो बच्चों को जो है उनकी माइंड को शेपअप करने के लिए एक तो निसाब के ज़रिए आप उनको पढ़ा देते हैं, फिर वो सोसाइटी में एज अ सिटीज़न जब वो जाते हैं उसमें पेरेंट्स का क्या रोल है और उसमें दीन का क्या रोल है, निसाब का क्या रोल है, कानून का क्या रोल है, सोसाइटी का एक प्रेशर भी तो होता है ना, सोसाइटी का प्रेशर होता है दैट यू बिहेव योरसेल्फ. आप किसी मार्केट में जाते हो, किसी सिनेमा में जाते हो, तो मेनी नॉर्म्स जैसे करते हैं. तो मेरा सवाल ये है कि अगर किसी भी सियासी जमात ने कोई पॉलिसी बनानी हो, किसी भी लीडरशिप ने फैसला करना हो कि हम ये जो चीज़ें हमने हासिल करनी है, तो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि एक अच्छा जो है सोल्यूशन वो आपके सामने आ सके. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. तुसी सारे लोगों ने कमाल कर दी, बड़ी गल की, ज़बरदस्त. मेरी एक्सपैक्टेशन सी कि पैनल जिहड़ा है उसकी मॉडरेशन और तरह होएगी कि हर इंडिविजुअल पहले गल अपनी मुकम्मल करेगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर नॉट बैड आइडिया. मेरा सवाल बंगश साहब तो है और बाकी जिन्हें भी वाइस चांसलर इस हॉल में मौजूद ने. बंगश क्योंकि हिस्ट्री के स्टूडेंट ने बच्चों की असी तारीख सही पढ़ाई है, असी दसीए कि पाकिस्तान किवें बनिया, एक पूरी आज़ादी होए बच्चों कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लामा इकबाल, क्योंकि अपने को दो ही नाम ने उन्होंने आप एयरपोर्ट बनाने हर शहर तो अगर इन्होंने दोवां ते इंडिपेंडेंट जिवें बाहर के मुल्कों PhD होती या आर्टिकल लिखे जाते हैं, क्या इस मुल्क इतनी आज़ादी होएगी कि वो लिखा जाए? यह सवाल बंगश तो है. तो ज़फरुल्लाह खान साहब तो सवाल है कि पोलिटिकली जी स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, क्या एस करंट एस मोमेंट से क्या उन्हें डिसाइड कर लिया है कि इस मुल्क के डेमोक्रेसी नहीं होएगी? थैंक यू. बहुत शुक्रिया मियां मसूद साहब, आपने करिकुलम की बात की. एजुकेशन जो लोग एजुकेशन के और करिकुलम के फॉर्मुलेशन से ताल्लुक़ रखते हैं,
وہ ان کا خیال ہے کہ کریکولم میں ایک اتنا پوٹینشیل ہے کہ جس طرح ڈی این اے میوٹیٹ ہو سکتا ہے نا تھرو جینیٹک انجینئرنگ، یہ کریکولم از لائک ڈی این اے آف دی نیشن. آپ اس میں جو کس قسم کی کراپ آف آئیڈیاز کو کلٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریکولم سروس ون آف دی کور. لیکن کیا کریں، کیونکہ یہ تو پلیٹ فارم یونیورسٹیز کا ہے اور ہم ان 10% بچوں کی بات کر رہے ہیں جو تعلیم کے جنگل سے گزرتے ہوئے یونیورسٹی میں پہنچے. جو آج یونیورسٹی میں موجود ہے اس کے ہم عمر 90 لوگ سڑک کنارے ٹھیلا لگا کے کسی کا موبائل چھیننے کی تدبیر کر رہے ہوں گے، کوئی کھیت کھلیان میں کام کر رہے ہوں گے. تو اس لیے وہ جو میڈیا کا کمپوننٹ تھا کہ سوسائٹی میں سویلٹی کی نارمز سو کرنے کے لیے آپ کو کریکولم میں بھی جانا ہوگا، آپ کو میڈیا میں بھی جانا ہوگا. دوسرا اس پہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے. اب امریکہ میں تو سیوک ایجوکیشن ہے، وہاں ٹرمپ کا پاپولزم آ گیا، انہوں نے کیپٹل ہل پہ بھی ایک طرح کا وہی کام کیا جو یہاں بھی کچھ ہوا. تو وہاں بھی ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی کہ پالیٹکس کی کنورسیشن سے اب آئیڈیاز نکلتے جا رہے ہیں. یہ بیٹل آف آئیڈیاز ہوتی ہے جو سوسائٹی کو آگے لے کے جاتی ہے. تو سوسائٹی میں بھی ہونا چاہیے. آپ یہ سب کچھ کر لیں تو لیکن یہ انسان آگ پانی مٹی ہوا 4 عناصر سے بنا ہوا ہے اور سارے ایک دوسرے کی کانٹراڈکشن. آپ یہ سب پڑھا بھی لیں، سوسائٹی میں بھی سب کر لیں، پھر بھی ہیومن نیچر میں مطلب کسی کلاس روم میں پڑھایا تو نہیں جاتا نا کہ اچھے شہری نہ بنو، وہاں تو ساری اچھی اچھی باتیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن somehow there are certain things which are intrinsic to humans. تو اس میں پھر سوسائٹی میں سسٹمز اور سٹرکچرز بنائے جاتے ہیں. مثلاً آپ کو یورپ کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ملے گا، وہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اسٹریٹس میں پولیس کی تعداد بڑھائی جائے کیونکہ دے نو کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کرائم ول بی اے ریالٹی. کتنا ہوگا اس کا گراف وہ ڈفر کرے گا. تو آئی وڈ سے اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن کریکولم میں بھی رادر ملٹی پرانچ اسٹریٹجی کہ کوئی ہم جگہ خالی نہ رکھیں جہاں سے ڈیوینٹ بیہیویئر سامنے آ سکے. پولیٹیکلی اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے عوام نے. مجھے نہیں معلوم، میں تو آزادی افکار کا قائل ہوں. اگر این او سی بیسڈ پولیٹیشینز نے ملک چلانا ہے تو پھر تو ایسا ہی چلے گا، اور ہم نے بھی اگر بریانی اور ہینڈسم ہونے پہ ووٹ دینے ہیں تو ملک ایسا ہی چلے گا. اگر ہم نے مینیفیسٹو پہ ووٹ دینے ہیں، ایشوز پہ ووٹ دینے ہیں، اپنے فیوچر پہ ووٹ دینے ہیں تو پھر ملک مختلف چلے گا. جی میں اچھا ڈاکٹر صاحب جی تھینک یو دیپ سی میں واؤ کے ایک دن بٹ جسٹ اے کوئک آنسر ٹو یور کویسچن کہ آئی ہیو آلویز سیڈ کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم ہسٹری میں سچ بتائیں. دیر از آف کورس اے وے ویئر ایوری کنٹری ہیز اے نیشنل میتھ. ایوری کنٹری وانٹس ٹو کم اپ ود اٹس اون کہانی. اس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے ہر ملک میں. امریکہ جھوٹ بولتا ہے، فرانس بولتا ہے، جرمنی بولتا ہے، سارے بولتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. دا پرابلم کمز ان کہ جب وہ جھوٹ کی پرسنٹیج ذرا بڑھ جاتی ہے، مطلب 10 15 20% تو چلو ٹھیک ہے ہر ملک بول لیتا ہے، جب وہ 70 80 پہ چلی جاتی ہے نا تو دین اٹس اے پرابلم. اور پاکستان میں ہم نے یہ بڑی دفعہ کیا ہے. وہ ایک دفعہ غلطی سے میں نے ٹھیک پڑھا دیا تو میں نے بچوں کو کہا جی باہر جا کے دیکھ کے آؤ کیا ہو رہا ہے. تو کافی بچے پریشان ہوئے، کیوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھ کے تو آئے نا. وہ دیکھ کے آئے، گھوم پہ کیا کہتے ہیں سر آپ دیکھنے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا پاکستان ہے نا. کہتے ہیں ہاں ہے. تو میں نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر ہم سچ بھی پڑھ لیں گے پاسٹ ہے. دا پوائنٹ از ٹو لرن فرام دا پاسٹ. دا پوائنٹ از ناٹ ٹو سے کہ اف یو میک اپ دا پاسٹ تو آج بہتر ہو جائے گا. یہ ہم نے ٹرائی کر کے بڑی دفعہ دیکھ لیا ہے. میکنگ اپ دا پاسٹ از ناٹ گوئنگ ٹو امپروو آر پریزنٹ اینڈ آر فیوچر. Being realistic about the past, learning from the past is the only way to improve our present and forge a good future. So یہ ہمارے دل میں نا یہ مطلب I think but it goes back to the question of identity. ہمیں اتنا ڈر ہے کہ سچ بول دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا، پاکستان وہی رہے گا. No one wants to take over پاکستان، جو آج کل ویسے حالات ہیں اب تو no one wants to really take it over.
مگر یہ ہے کہ نہ یہ ٹیک اوور ہوگا، نہ کوئی کرنے کا شوق ہے کسی کو، اور نہ یہ ٹیک اوور ویسے بھی ہو سکتا ہے. ہم نے کافی اتنی بڑی ملٹری بنا لی ہے تو اس کا کوئی تو فائدہ ہو. مگر سچ بولنے سے ہماری ہی بہتری ہے. وتھ سم متس اٹیچ، دیٹس فائن، تھوڑا بہت آپ کر لیں پرسنٹیج، مگر سچ بولنے سے ہم آگے ہی بڑھ سکتے ہیں، کبھی پیچھے نہیں آ سکتے. تو آئی فلی اگری. اب آئی ہوپ کہ یہ ہو، میں تو کوشش کرتا ہوں، مگر یہ ہے کہ کافی زیادہ لوگوں میں کے دماغ میں وہ ڈر ہے، وہ ختم کرنا ہے. کیسے کرنا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا. یو نیڈ ٹو ہیلپ اس ود دیٹ. Okay, we will have only one last question because I'll be very quick. Thank you very much for giving me a chance. Yeah, I'm a people calling from Kausar Industry Marine. Nikki ji ka nikli gala chugal usi shuru ki thi. Madam Saida started with the Punjabi. Thank you very much. Hats off to you. I'll take a step back and go back to the mother's belly. جہاں بچے کی نشو و نما شروع ہوئی. وہ اسٹیپ بڑا ضروری ہے. فرسٹ 1000 days of the life are very critical in building the personality of the child. اس کے اندر اس کی نرشمنٹ ہے، اس کی غذائیت ہے، اس کے ارد گرد کا ماحول اور صفائی ستھرائی ہے، وہ نظام اپنا دیکھ لیجیے اور اس کے نتائج دیکھ لیجیے. 37% بچے اس وقت اسٹینڈرڈ گروتھ کے ساتھ ہیں. فزیکلی مینٹلی دے آر ناٹ فٹ اینڈ چیلنج پیپل اینڈ سم آف دیم مے بی سٹنگ ان ہیلم آف افیئرس. یو کین نیور سے دیٹ. پھر اگر ہم نے نسل کے حل کرنی ہے تو وی ہیو ٹو انویسٹ. آپ نے جس طرح کہا اس اسٹیج پہ دین آبویسلی پرائمری ایجوکیشن. کمنگ ٹو دا ہائر ایجوکیشن، سنس اسکوپ آف ہائر ایجوکیشن یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں تو ایک ہمارے پاس بڑا سمپل اسٹریٹجی. وی آر ناٹ گوئنگ اے ٹاپ باٹم اپروچ کیونکہ وی ہیو سین دوز ماڈلز ہیو ناٹ ورکڈ ان دس کنٹری. سو لیٹس اسٹرینتھن مدرز انسٹیٹیوشن. ان کے بغیر ہم کہیں نہیں جا سکتے. تو وہ جو انسٹیٹیوشن اسٹرانگ کرنے ہیں نا گھروں میں، تو سیوک ایجوکیشن کا پہلا جو کانسیپٹ ہے وہیں سے شروع کریں. آپ نے ون آف دا اسپیکر جو فرمایا کہ اس ڈیٹا کو ٹچ کیجیے. So that is the main data which we need to receive. Then coming to the higher education, sustainable development کے goals ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں سائنس بتا رہی ہے آپ کو کیا چاہیے. ماں کی بیلی کے اندر گروتھ ہے کہ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں. وہی ڈائیورس اسٹیک ہولڈرز are sitting around there. They can come up with a solution right from the beginning. جب آپ مینول تیار کر رہے ہیں ایسا کہ all stakeholders should be sitting and involved in giving those steps کہ یہ کیسے درست کیا جا سکتا ہے beginning سے. ہائر ایجوکیشن میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس ہیں. سوشل سائنسز کے بغیر اگر اس کو گھمائیے تو سائنس اگر اس کو سینٹر پہ رکھتے ہیں تو سائنسز کے سارے جو محرکات ہیں اس میں ویسٹ مینجمنٹ سے لے کے رینیویبل انرجی سے لے کے اور آپ کے جتنے بھی اس وقت سرکولر اکانومی کا کانسیپٹ آ رہا ہے اگر یہ بچوں کو کی لائف کے ساتھ جوڑا جائے کیونکہ یہ دکھانا بڑا ضروری ہے کہ اس میں ان کے لیے کیا رکھا ہے آگے فیوچرسٹک. تو ایک استاد کو ہولسٹکلی کوچز کے اوپر سوچنا بھی ہوگا اور اس کو تیار کرنا ہوگا. unless he is not doing the job, he is not probably preparing that workforce جو اس کا تعلق اس کی روزی روٹی سے بھی ہوگا. تو سیوک ایجوکیشن ایک طرف رہ جائے گی جب تک روزی روٹی کو سینٹر میں نہ لایا جائے, اس کی ارد گرد یہ لانچ دن گھمائی جائے تو perhaps we won't be able to achieve our target. Thank you very much. Thank you sir for your valuable feedback. ڈاکٹر سعیدہ نے پنجابی کی گل شروع کی تو میں ہوں سیشن بھی پنجابی چ اینڈ کرنے کا سوچا. ارادہ نہیں سی لیکن میرے لے نزدیک سے ارادہ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحبان نے بڑی اچھی گلا کی جان پہ 2-3 گلا ٹائم بہت شارٹ ہے, اس کوشچن زیادہ نہیں لے سکے. ظفر اللہ صاحب نے کیا لائلٹی, وفاداری, سانوں وفادار ہونے کی ضرورت ہے اپنے آپ نال, اپنے قوم نال, قوم دے بچیاں نال. بیکاز مینوں لگدا جب بچے اسکول جاندے نے یا یونیورسٹی جاندے نے تے ماں پیو اپنی سب تو قیمتی اثاثے ساڈے ہاتھ 'چ دے دیندے نے. پھر اتنے ساری رسپانسبلٹی ہے کہ اسی انہاں واسطے جویں ظفر اللہ صاحب نے کہا کہ ڈی این اے تواڈے ہاتھ 'چ, تواڈا کریکولم تواڈا ڈی این اے. سو یو ہیو دا ہول میکنزم ٹو چینج دس نیشن, دا فیوچر آف دا نیشن. سو امید کرنی ہے, دعا بھی کرنی ہے کہ اس سیشن کے بعد کچھ ایسا چیزاں ضرور ہون گیا کہ آنے والے وقت میں سارے واسطے, ساری آنے والی جنریشن کے واسطے کچھ اچھا ہوئے گا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.